14ویں صدی کے ایک عظیم مفکر ابن خلدون اور ان کی شہر آفاق تصنیف مقدمہ۔ جی ہاں، ویسے تو یہ ان کی ایک بہت بڑی تاریخ کی کتاب العبر کا حصہ ہے، ایک طرح سے تعارف ہے۔ لیکن یہ تعارف ہی اتنا اہم ہے کہ اسے الگ سے ایک شاہکار مانا جاتا ہے۔ بالکل، مقدمہ کو تو کئی لوگ جدید سماجی علوم یعنی سوشل سائنسز اور تاریخ نویسی کا بانی بھی سمجھتے ہیں۔ وہ مشہور برطانوی مورخ ہے نا، آرنلڈ ٹوائن بھی؟ جی ٹوائن بھی۔ ہاں، انہوں نے تو اسے کہا تھا کہ کسی بھی ذہن کی تخلیق کردہ اپنی نوعیت کی عظیم ترین تصنیف۔ آج ہم جس متن پر بات کر رہے ہیں وہ فرانس روزنتھال کے انگریزی ترجمے کا خلاصہ ہے، ابریجڈ ورژن۔ ٹھیک، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابن خلدون آج سے تقریباً 7 صدیاں پہلے تاریخ اور معاشرے کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ کتاب کی شروع میں جیسا کہ روایت تھی، وہ اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے آغاز کرتے ہیں۔ جی، وہ تو ایک رسمی آغاز ہے۔ اس کے فوراً بعد وہ اصل موضوع پر آتے ہیں، پیش لفظ یا فورورڈ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ بظاہر تو بس گزرے وقتوں کی کہانیاں ہیں، بادشاہوں کے قصے، جنگوں کا حال، جو عام لوگوں کو بھی پسند ہیں اور خاص کو بھی۔ محفلوں میں دلچسپی کا باعث بنتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ تو صرف چھلکا ہے۔ تاریخ کا اصل مغز، اس کا باطنی معنی، انر میننگ کچھ اور ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک اصل مقصد ہے سچائی تک پہنچنا، یہ جاننا کہ واقعات کیوں ہوئے، ان کے پیچھے اسباب کیا تھے، وجوہات کیسے ہوئے، یہ گہرائی میں جانا، یہ تحقیق، یہ غور و فکر، یہ ہے اصل تاریخ۔ وہ اسے فلسفے کی ایک شاخ کہتے ہیں۔ تو پھر وہ اپنے زمانے کے تاریخ لکھنے والوں سے زیادہ خوش نہیں ہوں گے؟ ہاں، وہ ان پر کافی تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زیادہ تر مورخین بس سنی سنائی باتیں، افواہیں، جھوٹی کہانیاں، کمزور روایتیں بغیر کسی تحقیق کے، کریٹیکل انویسٹیگیشن کے اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں۔ یعنی بس نقل کر دیتے ہیں؟ جی بالکل، نہ اسباب پر غور کرتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات لکھی جا رہی ہے وہ ممکن بھی ہے یا نہیں، نہ فضول باتوں کو رد کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ بھئی انسان کی فطرت ہے کہ وہ پرانی باتوں پر، روایات پر آسانی سے یقین کر لیتا ہے، بلائنڈ ٹرسٹ۔ لیکن سچائی کے لیے تنقیدی نظر، کریٹیکل انسائٹ اور علم ضروری ہے۔ وہ کچھ نام بھی لیتے ہیں مورخین کے؟ ہاں، وہ ابن اسحاق، تبری، مسعودی، واقدی جیسے بڑے ناموں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جیسے المسعودی اور الواقدی کے کام میں کچھ کمزوریوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، مطلب عزت کے ساتھ لیکن تنقید بھی۔ تو پھر ابن خلدون خود کیا کرنا چاہتے تھے؟ ان کی کتاب کیسے مختلف تھی؟ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کو ایک بالکل نئے اور منظم طریقے سے ترتیب دیا ہے۔ اس میں وہ تہذیب، سویلائزیشن، شہر کیسے بستے ہیں، اربنائزیشن، اور انسانوں کا مل جل کر رہنا، ہیومن سوشل آرگنائزیشن، اس کے بنیادی اصولوں پر بات کرتے ہیں۔ مقصد کیا تھا اس سب کا؟ مقصد یہ تھا کہ پڑھنے والا خود سمجھنے کے قابل ہو جائے کہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں، واقعات کیسے رونما ہوتے ہیں، تاکہ وہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرے بلکہ خود تجزیہ کر سکے، اندھی تقلید سے نجات دلانا۔ اور انہوں نے اپنی اس بڑی تاریخ کا نام بھی بڑا پرشکوہ رکھا تھا، کتاب العبر۔ کیا تھا پورا نام؟ ہاں، لمبا نام ہے، کتاب العبر و دیوان المبتدا والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرہم من ذوی السلطان الاکبر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب کچھ یوں ہے کہ اسباق کی کتاب اور ابتدائی اور بعد کی تاریخ کا ذخیرہ جو عربوں، غیر عربوں، فارسی وغیرہ اور بربروں کے سیاسی واقعات اور ان کے زمانے کے بڑے حکمرانوں سے متعلق ہے۔ یعنی کافی وسیع موضوع تھا۔ بہت زیادہ۔ وہ تہذیب کے ہر پہلو پر لکھنا چاہتے تھے، قومیں کیسے بنتی بگڑتی ہیں، ریاستیں کیسے قائم ہوتی ہیں، خانہ بدوش اور شہری زندگی میں کیا فرق ہے، لوگ روزی کیسے کماتے ہیں، علم اور فن کیسے ترقی کرتے ہیں، سب کچھ۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس خاص حصے پر جسے مقدمہ یعنی دی انٹروڈکشن کہا جاتا ہے۔ یہ پیش لفظ سے الگ ہے؟ جی، یہ پیش لفظ سے زیادہ تفصیلی ہے۔ اصل تعارف یہی ہے۔ یہاں وہ تاریخ نویسی، ہسٹوریوگرافی پر اور گہرائی میں جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ پھر دہراتے ہیں کہ تاریخ کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ماضی سے سبق سیکھتے ہیں، قوموں کے حالات، نبیوں کی زندگیاں، بادشاہوں کی پالیسیاں، لیکن فوراً یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا مورخ بننا کوئی آسان کام نہیں،
بہت علم چاہیے، مختلف ذرائع تک رسائی، گہری سوچ اور تحقیق کی لگن۔ اور وہ مورخین کی غلطیوں کی وجوہات بھی بتاتے ہیں؟ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا سنی سنائی باتوں کا، اور کیا کیا ہیں؟ ہاں، وہ کئی چیزیں گنواتے ہیں۔ ایک تو جانبداری، پارٹیسن شپ۔ اگر آپ پہلے سے کسی ایک طرف ہیں تو پھر صحیح تحقیق نہیں کر سکتے۔ دوسرا، کمزور یا ناقابل اعتبار راویوں پر بھروسہ کرنا۔ اچھا۔ تیسرا، واقعے کے اصل مقصد کو نہ سمجھنا اور اپنی طرف سے مطلب پہنا دینا۔ چوتھا، بس کسی بات کو سچ مان لینا بغیر کسی ثبوت کے۔ پانچواں، حالات کی اصل حقیقت سے ناواقف ہونا کہ بھئی اس زمانے میں کیا ممکن تھا کیا نہیں۔ اور ایک وجہ وہ خوشامد بھی بتاتے ہیں۔ جی بالکل، بڑے لوگوں، بادشاہوں کی تعریف میں حد سے گزر جانا، مبالغہ کرنا، یہ سب عام غلطیاں ہیں۔ لیکن ان سب میں سے ابن خلدون کے نزدیک سب سے بڑی، سب سے بنیادی غلطی کون سی ہے؟ سب سے بنیادی غلطی، اور یہ ان کی فکر کا ایک مرکزی نقطہ ہے، وہ کہتے ہیں تہذیب کی فطرت اور اس میں آنے والی تبدیلیوں کو نہ سمجھنا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، معاشرہ بدلتا ہے، رسم و رواج بدلتے ہیں، طاقت کے توازن بدلتے ہیں، یہاں تک کہ الفاظ کے معنی بھی بدل سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر دور، ہر معاشرے کی ایک اپنی فطرت، ایک نیچر ہوتی ہے۔ اگر مورخ اس فطرت کو، ان حالات کو نہیں سمجھتا تو وہ روایات کو صحیح طرح پرکھ نہیں سکتا، وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ کیا وہ اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں کہ مورخین نے کیسے ناممکن باتیں لکھ دیں؟ ہاں، کئی دلچسپ مثالیں ہیں۔ ایک تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کی تعداد کا ذکر کرتے ہیں۔ المسعودی اور کچھ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو ان کے جنگجوؤں کی تعداد 6 لاکھ تھی یا اس سے بھی زیادہ۔ 6 لاکھ اس زمانے میں؟ ابن خلدون فوراً سوال کرتے ہیں، کیا مصر اور شام جیسے علاقے اتنی بڑی فوج کو سپورٹ کر سکتے تھے؟ کیا 6 لاکھ لوگ ایک ساتھ سفر کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں؟ یہ منطقی طور پر ممکن لگتا ہے۔ وہ موازنہ کرتے ہیں فارس کی عظیم سلطنت سے، جس کی فوج قادسیہ کی جنگ میں، جو فیصلہ کن جنگ تھی، وہ بھی 60,000 سے 1,20,000 کے درمیان تھی۔ اور وہ نسلوں والا پوائنٹ کیا تھا؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ تورات کے شجرہ نسب کے مطابق حضرت موسیٰ اور حضرت یعقوب اسرائیل کے درمیان صرف 4 نسلیں گزریں۔ کیا 4 نسلوں میں آبادی اتنی بڑھ سکتی ہے کہ 6 لاکھ جنگجو ہو جائیں؟ یہ ناممکن لگتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کا عروج تھا، تب بھی فوج صرف 12,000 تھی۔ لیکن کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کا معجزہ تھا؟ ابن خلدون اس امکان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں ہر غیر معمولی بات کی وضاحت فوراً معجزے میں نہیں ڈھونڈنی چاہیے، خاص طور پر جب عقلی اور زمینی وضاحتیں موجود ہوں۔ معجزات ہوتے ہیں، لیکن تاریخ کو سمجھتے ہوئے پہلے منطق اور حالات کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ان کا ریشنل اپروچ ہے۔ صحیح۔ کوئی اور مثال؟ ہاں، وہ یمن کے پرانے تبا بادشاہوں کی کہانیوں پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ مشہور تھا کہ ان بادشاہوں نے شمال میں افریقہ تک اور مشرق میں ترکستان تک حملے کیے۔ ایک بادشاہ افریکس کا ذکر ہے جس نے افریقہ جا کر وہاں کے لوگوں کو بربر کہا۔ کسی اور کا ذکر ہے جس نے مغرب، مراکش وغیرہ فتح کیا۔ ایک اسد ابو کرب تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ چین اور قسطنطنیہ تک پہنچ گیا۔ ابن خلدون کو ان پر کیا اعتراض تھا؟ خالصتاً جغرافیائی اور منطقی۔ وہ کہتے ہیں کہ یمن سے ان علاقوں کا فاصلہ دیکھیں، راستے کتنے دشوار، اتنی بڑی فوج کے لیے رسد، پانی کا انتظام کیسے ہوتا؟ پھر بیچ میں بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، مصر، ایران، بائزنطینی سلطنت۔ کیا یمنی فوجیں ان سب سے لڑے بغیر گزر گئیں؟ یہ ممکن نہیں۔ اور پھر کچھ کہانیوں میں ریت کے دریا جیسی باتیں ہیں جو بالکل فرضی ہیں۔ اور وہ قرآن میں جو آرم ذات العماد کا ذکر ہے؟ جی، قوم عاد کا شہر ستونوں والا ارم۔ مفسرین نے اس پر کہانیاں بنائیں کہ یہ شداد نے سونے چاندی سے جنت جیسا بنایا تھا جو عدن کے صحرا میں کہیں ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں یہ سب قصے ہیں، وہ صحرا تو عربوں کی گزرگاہ ہے، کسی نے ایسا شہر نہیں دیکھا۔ ان کا خیال ہے کہ عماد یعنی ستونوں سے مراد شاید خیموں کے ستون ہیں، کیونکہ عاد خانہ بدوش تھے، نہ کہ کوئی بڑی عمارتیں، اور ارم شاید قبیلے کا نام ہو۔ یہ بھی عقلی تفسیر ہے۔
اچھا، اور وہ برامکا کی تباہی والا قصہ، ہارون الرشید اور جعفر برمکی والا؟ ہاں، وہ مشہور رومانوی کہانی کہ ہارون الرشید نے اپنی بہن عباسہ کی شادی اپنے وزیر جعفر سے اس شرط پر کی کہ وہ ملیں گے نہیں، لیکن وہ مل لیے اور پھر ہارون نے غصے میں آ کر برامکا کو تباہ کر دیا۔ ابن خلدون کہتے ہیں یہ کہانی بھی ناقابل یقین ہے۔ عباسہ کا مقام، ان کا ہاشمی نسب، ہارون کی غیرت، یہ سب اس کہانی کے خلاف ہے۔ تو اصل وجہ کیا تھی ان کے خیال میں؟ کہتے ہیں سیاسی تھی، پاور سٹرگل۔ برامکا بہت زیادہ طاقتور ہو گئے تھے، ہر چیز پر ان کا کنٹرول تھا، دولت، عہدے، سب کچھ۔ خلیفے کے اختیارات کم ہو گئے تھے، دوسرے لوگ ان سے حسد کرتے تھے، خلیفے کے کان بھرتے تھے۔ آخر کار ہارون الرشید کو لگا کہ اس کی اپنی حکومت خطرے میں ہے، تو اس نے انہیں ہٹا دیا۔ یہ سیاست تھی، عشق و محبت کا ڈرامہ نہیں۔ وہ ہارون الرشید کے بارے میں شراب پینے والی بات کو بھی غلط کہتے ہیں۔ جی، وہ ہارون الرشید کی دینداری، علم دوستی، عبادت گزاری کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ الزام ان کے کردار سے میل نہیں کھاتا۔ البتہ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ وہ نبیذ پیتے تھے جو کھجور سے بنتی تھی، اور عراق میں اس وقت کے فقہا اسے حرام نہیں سمجھتے تھے۔ وہ انگور والی شراب نہیں تھی۔ اسی طرح وہ مامون الرشید اور اس کی بیوی بوران کی ایک رات کی مہم جوئی والی کہانی کو بھی رد کرتے ہیں۔ تو ان ساری مثالوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ابن خلدون کیا اصول بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہی زور دے رہے ہیں کہ مورخ کو صرف نقال نہیں ہونا چاہیے، اسے عقل استعمال کرنی چاہیے، منطق سے کام لینا چاہیے، حالات کو دیکھنا چاہیے، کیا کوئی بات ممکن بھی ہے یا نہیں، اسے سیاست کے اصولوں کا پتہ ہو، تہذیب کی فطرت کا علم ہو، مختلف قوموں کے طور طریقوں کا علم ہو، اور سب سے اہم، وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں کا احساس ہو۔ ماضی کا حال سے موازنہ کرنا چاہیے۔ اور وہ جو مطابقہ کی بات کرتے ہیں، ہاں، مطابقہ یعنی کنفورمیٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی خبر کو پرکھنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ دیکھو وہ حالات کے مطابق ہے بھی یا نہیں، کیا وہ ممکن ہے۔ یہ چیز راوی کتنا سچا یا جھوٹا ہے، یعنی جرح و تعدیل، اس سے بھی پہلے آتی ہے۔ اگر کوئی بات سرے سے ناممکن ہے تو راوی کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں۔ اور وہ دوسرا اہم نقطہ تھا تغیر الاحوال، یعنی حالات کا بدلنا۔ جی، تغیر الاحوال، چینجنگ کنڈیشنز، یہ بھی ان کی فکر کا ایک بنیادی ستون ہے۔ وہ کہتے ہیں مورخین اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ زمانہ بدل چکا ہے، وہ ماضی کے واقعات کو اپنے زمانے کے پیمانوں سے ناپنے لگتے ہیں۔ جسٹ مثال حجاج بن یوسف کے والد کی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ معلم تھے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے 14ویں صدی میں معلم یعنی استاد کا پیشہ کوئی بہت اونچا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اسلام کے شروع میں معلم کا مطلب تھا قرآن اور دین سکھانے والا، اور یہ بہت عزت والا کام تھا، بڑے لوگ کرتے تھے۔ تو اگر آج کا مورخ یہ پڑھ کر سمجھے کہ حجاج کا باپ کوئی معمولی آدمی تھا تو یہ غلط فہمی ہوگی۔ اچھا، اور قاضیوں کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا؟ جی، وہ اندلس کے المنصور ابن ابی عامر اور اشبیلیہ کے ابن عباد کی مثال دیتے ہیں کہ ان کے والد قاضی تھے، لیکن اس زمانے کا قاضی صرف مقدمے سننے والا جج نہیں ہوتا تھا، بلکہ ریاست کا بڑا عہدیدار، مشیر، منتظم ہوتا تھا۔ اس کا مقام بہت بلند تھا۔ بعد میں قاضی کا کردار بدل گیا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مورخین پرانے بادشاہوں کی بیویوں کی تعداد اور ان کے مہر کی رقم وغیرہ نقل کرتے رہتے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، شروع میں کسی نے لکھی ہوگی، لیکن صدیوں بعد اس تفصیل کی کیا تاریخی اہمیت رہ جاتی ہے؟ مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ تو تاریخ کو سمجھنے کے لیے حال کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بالکل، وہ المسعودی کی کتاب مروج الذہب کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے 10ویں صدی کے حالات کا بہترین نقشہ ہے، لیکن ابن خلدون کہتے ہیں کہ میرے زمانے 14ویں صدی تک، خاص طور پر ہمارے علاقے مغرب یعنی شمالی افریقہ اور اندلس میں حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ بربروں کی جگہ عرب بدو چھا گئے ہیں، سلطنتیں مٹ گئی ہیں، طاعون، بلیک ڈیتھ نے تباہی مچا دی ہے۔ اس لیے اب ایک نئی تاریخ کی ضرورت ہے جو آج کی دنیا، آج کی نسلوں، آج کے رواجوں اور عقائد کو بیان کرے، اور یہی کام وہ خود کر رہے تھے۔
مقدمے کے اس تعارف کے آخر میں وہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل بات بھی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ غیر عربی آوازوں کو لکھنے کے بارے میں، جیسے بربر زبان میں ک کی ایک آواز ہے جو عربی کاف اور قاف کے بیچ میں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسے لکھنے کے لیے وہ کاف پر نقطے لگائیں گے۔ یہ ان کی باریک بینی دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ تعارف ختم ہوتا ہے۔ اب شروع ہوتی ہے کتاب اول، بک 1، دا نیچر آف سویلائزیشن۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ کتاب اول کا عنوان ہے فی عمران البشریہ الی الجملہ، یعنی عمومی انسانی تہذیب کے بارے میں۔ عمران ابن خلدون کی خاص اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے آبادی، سماج، کلچر، تہذیب، سب کچھ ملا جلا کر ہیومن سوشل آرگنائزیشن۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ تاریخ اصل میں اسی عمران کا علم ہے۔ اور تاریخ میں جھوٹ کی وجوہات پر پھر آتے ہیں۔ ہاں، وہ ان وجوہات کو خاص طور پر عمران کی فطرت سے لا علمی کو پھر سے نمایاں کرتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ کسی خبر کو ماننے سے پہلے دیکھو کہ وہ عمران کے اصولوں کے مطابق ممکن بھی ہے یا نہیں۔ وہی مطابقہ والی بات۔ کیا وہ اپنے اس علم العمران کو بالکل نیا سمجھتے تھے؟ جی، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک نیا اور خود مختار علم ہے، a science of civilization۔ وہ کہتے ہیں یہ ان کی اپنی ایجاد ہے، انہوں نے کسی سے نقل نہیں کیا۔ البتہ احتیاطاً یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں جیسے ایران یا بابل میں ایسا علم رہا ہو، مگر وہ ہم تک نہیں پہنچا۔ تو کیا ان سے پہلے کسی نے اس موضوع پر کچھ نہیں لکھا تھا؟ وہ مانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ضمنی طور پر اس سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں، جیسے کچھ فلسفیوں نے نبوت پر بات کرتے ہوئے، یا فقہا نے قوانین کے مقاصد پر بات کرتے ہوئے، یا کچھ سیاسی مفکرین نے جیسے ارسطو یا ابن المقفع یا الطرطوشی نے اپنی کتاب سراج الملوک میں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی عمران کو ایک الگ باقاعدہ علم کے طور پر اس کے اپنے موضوعات اور مسائل کے ساتھ پیش نہیں کیا۔ یہ کام وہ پہلی بار کر رہے ہیں۔ اور اس کتاب اول میں وہ کن چیزوں پر بات کریں گے؟ اس کی سٹرکچر کیا ہے؟ وہ خود بتاتے ہیں کہ اس کتاب اول کے 6 باب چیپٹرز ہیں۔ عمومی انسانی تہذیب، اس کی ضرورت، جغرافیائی تقسیم وغیرہ، صحرائی یا خانہ بدوش تہذیب جسے وہ بداوت کہتے ہیں، ریاست، خلافت، بادشاہت اور ان کے درجات، شہری تہذیب یعنی حضارت، ممالک اور شہر، روزی کمانا یعنی معاش، پیشے اور ہنر، علوم انہیں کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اور تعلیم۔ ترتیب بھی منطقی لگ رہی ہے، صحرا سے شہر، پھر معاش، پھر علم۔ جی، وہ خود بھی اس ترتیب کی وجہ بتاتے ہیں۔ چلیں تو باب اول شروع کرتے ہیں۔ عمومی انسانی تہذیب، اس میں شروع میں کچھ تمہیدی بحثیں ہیں۔ جی، باب اول کے آغاز میں 3 تمہیدی بحثیں یعنی پریفیٹوری ڈسکشنز ہیں۔ پہلی بحث اس بنیادی سوال پر ہے کہ انسانوں کا مل جل کر رہنا یعنی سماجی تنظیم، اجتماع انسانی ضروری کیوں ہے؟ کیوں ضروری ہے ابن خلدون کے نزدیک؟ وہ بہت عملی دلیل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے، ٹھیک؟ لیکن ایک آدمی اکیلے اپنی ضرورت کی خوراک پیدا نہیں کر سکتا۔ ایک گندم کا دانہ ہی لے لیں، اسے اگانے سے لے کر روٹی بننے تک کتنے کام ہیں؟ ہل چلانا، کٹائی، گہائی، پیسنا، گوندھنا، پکانا، اور ان سب کاموں کے لیے اوزار چاہیے۔ اوزار بنانے کے لیے لوہار، بڑھئی، کمار چاہیے۔ ایک آدمی یہ سب نہیں کر سکتا، تو صرف پیٹ بھرنے کے لیے بھی انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد یعنی تعاون، کوآپریشن کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہوئی خوراک کی، اور دوسری ضرورت ہے دفاع، ڈیفنس کی۔ جانوروں کے پاس قدرتی ہتھیار ہیں، سینگ، پنجے، دانت۔ انسان کے پاس یہ نہیں ہے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ سوچنے کی صلاحیت، فکر، اور ہاتھ، ید۔ ان سے وہ اوزار اور ہتھیار بناتا ہے، نیزہ، تلوار، ڈھال۔ لیکن ہتھیار ہوتے ہوئے بھی اکیلا انسان نہ تو طاقتور درندوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ دوسرے انسانوں کے حملے سے خود کو بچا سکتا ہے۔ اگر انسان مل کر نہ رہیں تو یا تو جانور انہیں کھا جائیں یا وہ آپس میں لڑ کر ختم ہو جائیں۔ اس لیے مل کر رہنا یعنی عمران انسانی نسل کی بقا کے لیے لازمی ہے۔ لیکن اگر انسان مل کر رہیں گے تو وہ آپس میں بھی لڑیں گے۔ انسان کے فطرت میں تو جاریت بھی ہے۔ بالکل،
یہیں تیسرا نقطہ آتا ہے۔ چونکہ انسان میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے، ظلم کرنے کا رجحان بھی ہے، یعنی عدوان اور ظلم، اس لیے انہیں ایک دوسرے سے بچانے کے لیے کوئی روکنے والی طاقت، کوئی اقتدار واضح چاہیے۔ صرف ہتھیار کافی نہیں، وہ تو سب کے پاس ہوں گے۔ تو ضروری ہے کہ ان انسانوں میں سے ہی کوئی ایک شخص یا گروہ زیادہ طاقتور ہو، ایک حاکم ہو جو باقیوں کو کنٹرول کر سکے، انہیں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روک سکے۔ یہی ہے ملک، یعنی حکومت یا ریاست کا بنیادی تصور۔ یہ بھی انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ خوراک اور دفاع۔ وہ شہد کی مکھیوں اور ٹڈیوں کی مثال دیتے ہیں کہ ان میں بھی سردار ہوتا ہے، مگر وہ جبلت سے ہے، انسانی شعور اور تنظیم سے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی سماجی تنظیم کی ضرورت۔ اب دوسری تمہیدی بحث کس بارے میں ہے؟ دوسری بحث ہے جغرافیہ پر۔ وہ دنیا کا نقشہ بیان کرتے ہیں۔ زمین گول ہے، پانی میں گھری ہوئی، پھر پانی کچھ جگہ سے ہٹا تو خشکی نکلی جہاں انسان رہ سکتے ہیں۔ یہ آباد دنیا المعمور زیادہ تر شمالی نصف کرے میں ہے۔ اسے چاروں طرف سے بحر محیط، سراؤنڈنگ اوشن نے گھیرا ہوا ہے۔ اور اس آباد دنیا کو وہ کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ وہ یونانی اور مسلم جغرافیہ دانوں کی طرح آباد دنیا کو 7 پٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہیں۔ یہ اقالیم زونز کہلاتی ہیں، خط استوا سے شمال کی طرف گنی جاتی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، 7ویں اقلیم تک۔ وہ بڑے سمندروں کا ذکر کرتے ہیں: بحر روم، بحر ہند، بحر احمر، خلیج پارس، بحر اسود، بحر قزوین کیسپین، اور ان کے کناروں پر بسنے والی قوموں کا بھی۔ دریاؤں کا ذکر بھی تھا۔ جی، 4 بڑے دریاؤں کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں: نیل، فرات، دجلہ اور جہون آکسس۔ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کہاں سے نکلتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ اس جغرافیہ میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ کون سے علاقے زیادہ آباد ہیں اور کیوں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ شمالی علاقہ جنوبی علاقے سے کئی زیادہ آباد ہیں۔ وجہ؟ جنوب میں خط استوا کے قریب شدید گرمی۔ یہ گرمی زندگی پنپنے، قوت تکوین کے لیے مناسب نہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں مختلف علاقوں پر کیسے پڑتی ہیں اور درجہ حرارت پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ان کے مطابق اصل تہذیب اور آبادی تیسری سے چھٹی اقلیم کے معتدل علاقوں میں ہے۔ وہ اتنے رشد کے اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے کہ جنوبی نصف کرہ بھی اتنا ہی آباد ہو سکتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ہے تیسری تمہیدی بحث، جو ان اقالیم کے فرق کے بارے میں ہے، معتدل اور غیر معتدل۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ چوتھی اقلیم سب سے زیادہ معتدل، ماڈریٹ ہے۔ تیسری اور پانچویں بھی قریب قریب ویسی ہی ہیں۔ دوسری اور چھٹی کچھ زیادہ گرم یا سرد ہیں، اور پہلی جنوب میں اور 7ویں شمال میں شدید غیر معتدل ایکسٹریم ہے۔ اور ان حالات کا لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ گہرا اثر۔ جو لوگ معتدل علاقوں تیسری، چوتھی، پانچویں میں رہتے ہیں، ان کے جسم، رنگ، کردار، رہن سہن سب میں ایک توازن، ایک اعتدال ہوتا ہے۔ ان کے ہاں اچھے گھر ہوتے ہیں، فنون، علوم، سیاسی نظام ترقی یافتہ ہوتے ہیں، معیشت میں سونا چاندی استعمال ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں وہ شمالی افریقہ، شام، عراق، ایران، ہندوستان، چین، اندلس، اسپین، جنوبی یورپ کو گنتے ہیں۔ عراق اور شام کو وہ سب سے بہترین سمجھتے ہیں۔ اور جو شدید علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے حالات بھی شدید ہوتے ہیں۔ شدید گرمی، پہلی دوسری اقلیم، یا شدید سردی، چھٹی ساتویں اقلیم۔ مکان کچے، خوراک جنگلی چیزیں، لباس پتوں یا کھالوں کا، یا اکثر کچھ بھی نہیں۔ ان کی عادتیں ابن خلدون کہتے ہیں جانوروں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ مثال دیتے ہیں کہ پہلی اقلیم کے کچھ حبشی غاروں میں رہتے، جڑی بوٹیاں کھاتے، آدم خور بھی تھے۔ شمال میں سلاوز کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان علاقوں تک عموماً اللہ کا پیغام، نبوت، شریعت بھی نہیں پہنچتی، سوائے ان کے جو معتدل علاقوں کے قریب ہوں۔ جلد کے رنگ کے بارے میں ان کا نظریہ بڑا دلچسپ اور عقلی ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ کالا رنگ جلد پہلی دوسری اقلیم میں شدید گرمی اور دھوپ کی وجہ سے ہے، اور گورا رنگ چھٹی ساتویں اقلیم میں شدید سردی کی وجہ سے۔ باقی خصوصیات نیلی آنکھیں، سنہرے بال، یہ بھی آب و ہوا، کلائمیٹ کا اثر ہے۔
یہ نسل پرستی نہیں بلکہ ماحولیاتی وضاحت ہے۔ وہ اس کہانی کو بھی رد کرتے ہیں کہ کالا رنگ حضرت نوح کے لعنت کی وجہ سے ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں توریت میں غلامی کا ذکر ہے، کالے رنگ کا نہیں۔ یہ بات کی گھڑی ہوئی بات ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر نسلیں ایک علاقے سے دوسرے میں منتقل ہوں تو وقت کے ساتھ ان کی رنگت بھی بدل جاتی ہے، جو ماحول کے اثر کو ثابت کرتا ہے۔ ایک مزے کی بات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گورے لوگ ایک دوسرے کو گورا کہہ کر نہیں بلاتے کیونکہ وہ خود گورے ہیں، ان کے لیے یہ عام بات ہے۔ وہ دوسروں کو ان کے رنگ، کالا، زرد سے پہچانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوموں کی پہچان صرف نسل یا خون سے نہیں ہوتی۔ یعنی یورپین یا پھر مشترکہ رسم و رواج اور عادات سے بھی پہچانی جاتی ہیں۔ وہ ان نسب دانوں جینیالوجسٹس پر تنقید کرتے ہیں جو ہر چیز کی وجہ صرف نسل میں ڈھونڈتے ہیں اور ماحول کے اثر کو بھول جاتے ہیں۔ آب و ہوا یعنی کلائمیٹ کا انسانی کردار پر اثر۔ جی، ابن خلدون کا یہ دعویٰ ہے کہ موسم لوگوں کے مزاج اور کیریکٹر کو آپ کہہ لیں شیپ کرتا ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ جو گرم علاقے ہیں، جیسے وہ مثال دیتے ہیں سوڈان کی، وہاں کے لوگ عموماً ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، زیادہ جذباتی، خوشی منانے والے۔ ان کے مطابق گرمی جسم میں وہ جسے روح حیوانی کہتے ہیں، اینیمل اسپرٹ، اسے پھیلا دیتی ہے، جس سے خوشی اور ایک طرح کی لاپرواہی پیدا ہوتی ہے۔ دلچسپ۔ اور ٹھنڈے علاقوں کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ اس کے بالکل الٹ، وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے علاقے جیسے شمالی یورپ یا وہ فیض شہر کی مثال دیتے ہیں مغرب میں، وہاں کے لوگ زیادہ سنجیدہ، اداس اور مستقبل کے بارے میں کچھ زیادہ ہی فکر مند ہوتے ہیں۔ یعنی حد سے زیادہ؟ جی، ان کے خیال میں سردی روح حیوانی کو سکیڑ دیتی ہے، جس سے طبیعت میں بھاری پن آ جاتا ہے۔ وہ مصریوں کی مثال بھی دیتے ہیں کہ وہاں موسم نسبتاً گرم ہے تو لوگ زیادہ خوش باش ہیں، کل کی فکر کم کرتے ہیں۔ تو ماحول کا اثر تو واضح ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں تمہیدی بحث پر، خوراک کا اثر، یعنی خوراک کی کمی بیشی کا انسانی جسم اور کردار پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ میرے خیال میں بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یقیناً ابن خلدون کا مشاہدہ بڑا کمال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ صحرا میں رہتے ہیں، سادہ غذا کھاتے ہیں، دودھ، کھجور، بغیر چھنا آٹا، وہ جسمانی طور پر زیادہ مضبوط، کردار میں بہتر اور ذہنی طور پر زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جو شہروں میں یا زرخیز علاقوں میں رہتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں؟ جی بالکل، ان لوگوں کے مقابلے میں جو انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں۔ یہ تو عام سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں زیادہ خوراک بہتر صحت۔ ہاں، لیکن ابن خلدون کی دلیل یہ ہے کہ زیادہ اور پرتعیش خوراک جسم میں وہ کہتے ہیں فاسد مادے یا سپرفلوس میٹرز پیدا کرتی ہے۔ اس سے جسم بھدا ہو جاتا ہے اور ذہن کند۔ اچھا۔ وہ صحرائی جانوروں جیسے ہرن اور پالتو جانوروں کا موازنہ بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں صحرائی جانور زیادہ پھرتیلے، خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان کے خیال میں سادہ خوراک انسان کو دیندار بھی بناتی ہے کیونکہ وہ دنیاوی لذتوں سے دور رہتا ہے۔ اور اگر قحط وغیرہ آ جائے، فیمن کی صورتحال ہو، تب کیا ہوتا ہے؟ تب فرق واضح ہو جاتا ہے۔ جو لوگ عیش و عشرت اور پیٹ بھر کر کھانے کے عادی ہوتے ہیں، وہ بھوک برداشت نہیں کر پاتے، وہ جلد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ صحرا والے؟ جبکہ وہ لوگ جو کم کھانے اور بھوک کے عادی ہوتے ہیں، وہ ایسی صورتحال کو بہتر جھیل جاتے ہیں۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ خوراک اور بھوک دونوں ہی عادت کا معاملہ ہے۔ کسٹم بن جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ماحول اور خوراک کے بعد اب آتے ہیں باب دوم کی طرف۔ اس کے پہلے اور تیسرے حصے میں وہ بدوی اور شہری زندگی کا موازنہ کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں طرز زندگی، بدوی یعنی بیدوین اور شہری یعنی سیڈنٹری، انسانوں کے لیے قدرتی ہیں، نیچرل گروپس ہیں۔ فرق صرف معاش کے طریقوں کا ہے۔ بدوی یعنی وہ جو بنیادی ضرورتوں پر گزارا کرتے ہیں؟ بالکل، کھیتی باڑی، جانور پالنا، ان کی زندگی سادہ ہوتی ہے، جبکہ شہری لوگ وہ ضرورت سے آگے بڑھ کر سہولیات اور پھر تعیشات یعنی کنوینئنسز اینڈ لگژریز کی طرف جاتے ہیں۔ بڑے شہر، پکے مکان، عمدہ لباس، کھانے، فنون لطیفہ۔ تو ابن خلدون کے خیال میں پہلے کون آیا، بدوی یا شہری؟ وہ بہت واضح کہتے ہیں کہ بدوی زندگی شہری زندگی سے پہلے ہے، پرائر ہے۔ صحرا ہی تہذیب کی بنیاد ہے۔ The desert is the basis۔ انسان پہلے بنیادی ضرورتیں پوری کرتا ہے، جب وہ پوری ہو جائیں، دولت آئے، تب وہ آسائشوں کی طرف جاتا ہے، شہر بساتا ہے۔ تو شہر بسانا ایک طرح سے بدوی زندگی کا گول ہوا؟ جی،
آپ کہہ سکتی ہیں شہری بننا بدیوں کا ایک فطری انجام ہے۔ اچھا، اب باب دوم کے چوتھے اور پانچویں حصے کی طرف آتے ہیں۔ بدوی کردار کی بات، نیکی اور بہادری۔ ابن خلدون کسے بہتر سمجھتے ہیں اخلاقی طور پر؟ ان کا جھکاؤ واضح طور پر بدویوں کی طرف ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ بدوی نیکی یعنی گڈنس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور شہری؟ شہری لوگ ان کے خیال میں دنیاوی لذتوں، دولت کی ہوس اور حکومتی چالاکیوں میں اتنے پڑ جاتے ہیں کہ ان کی روحیں بقول ان کے بری خصلتوں سے رنگین ہو جاتی ہیں۔ اوہ! جی، جبکہ بدوی چونکہ سادہ زندگی گزارتے ہیں، صرف ضرورت پر دھیان دیتے ہیں، تو ان میں برائیاں کم ہوتی ہیں۔ وہ اپنی فطری حالت کے قریب رہتے ہیں۔ اور بہادری کے معاملے میں کریج کے حوالے سے؟ وہاں تو فرق اور بھی زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بدوی شہری لوگوں سے کہیں زیادہ بہادر ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ وجہ سادہ ہے، شہری لوگ آرام طلب ہو جاتے ہیں۔ اپنی حفاظت کے لیے حکومت، فوج، شہر کی دیواروں پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ ہتھیار رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ بدوی صحرا میں اکیلے ہوتے ہیں، کوئی محافظ نہیں۔ وہ اپنی حفاظت خود کرتے ہیں، ہر وقت ہتھیار بند، چوکنا، مشکلات جھیلنے کے عادی۔ تو بہادری ان کی فطرت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ابن خلدون کے سب سے مشہور تصور پر، عصبیت، گروپ فیلنگ۔ باب دوم کا 7واں اور 8واں حصہ اسی پر ہے۔ یہ تو ان کے پورے نظریے کا مرکز لگتا ہے۔ آخر یہ ہے کیا چیز؟ عصبیت واقعی ان کی فکر کا محور ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ گروہی یکجہتی ہے، ایک مضبوط سماجی بندھن، قبائلی حمیت کا جذبہ۔ یعنی قبیلے کا ساتھ دینا۔ جی، اور اس سے بڑھ کر ابن خلدون کہتے ہیں کہ صحارا جیسی جگہوں پر جہاں قانون نہیں، وہاں انسانوں کو ایک دوسرے کے ظلم سے بچانے والی طاقت یہی عصبیت ہے۔ یہ لوگوں کو اپنے گروہ کے دفاع، مدد اور بیرونی خطرات کے خلاف متحد ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ تو شہروں میں یہ کام حکومت کرتی ہے، صحرا میں عصبیت؟ بالکل، یہی فرق ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ صرف خون کا رشتہ ہے؟ بنیادی طور پر جی، بلڈ ریلیشن شپ یا اس جیسی قریبی وابستگی۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہمدردی اور دفاع کا جذبہ انسان کی فطرت ہے۔ تو یہ فطری چیز ہے۔ جی، جب کسی پر حملہ ہو تو اس کے قریبی لوگ مدد کو آتے ہیں۔ یہی احساس جب پورے قبیلے میں پھیلتا ہے تو مضبوط عصبیت بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نہ صحرا میں رہا جا سکتا ہے، نہ کوئی بڑا مقصد جیسے حکومت بنانا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب خاندانوں کے عروج و زوال پر آتے ہیں۔ باب دوم کا 14واں حصہ۔ ابن خلدون کا ایک اور بہت مشہور نظریہ ہے نسلوں کے بارے میں۔ جی ہاں، یہ ان کا 4 نسلوں کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی خاندان کی عزت، وقار یعنی پریسٹیج عموماً زیادہ سے زیادہ 4 نسلوں تک ہی رہتا ہے۔ صرف 4 نسلیں؟ یہ تو بہت کم ہے۔ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں وہ؟ ان کا تجزیہ بڑا دلچسپ ہے۔ پہلی نسل، بانی، بلڈر، وہ ہے جو خود محنت کر کے عزت بناتی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوا۔ عصبیت کی قدر ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ دوسری نسل، بیٹا، اسے یہ سب بنا بنایا ملتا ہے، باپ سے سیکھتا ہے لیکن تجربہ کم ہوتا ہے، تقلید کرتا ہے۔ امیٹیٹر۔ تیسری نسل صرف تقلید کرتی ہے، اسے لگتا ہے عزت بس خاندان کے نام کی وجہ سے ہے، وہ دوسری نسل سے بھی کمزور ہوتی ہے۔ اور چوتھی نسل تک آتے آتے وہ ڈسٹرائر ہوتی ہے، ساری خوبیاں ختم۔ وہ سمجھتے ہیں عزت مفت میں ملی ہے، اپنے قبیلے، اپنی عصبت کے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ لوگ بھی ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور قیادت، وقار کسی اور شاخ کو منتقل ہو جاتا ہے۔ یوں خاندان زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ گویا عصبیت کا کمزور ہونا ہی اصل وجہ ہے۔ تو پھر اس عصبیت کا، اس گروپ فیلنگ کا آخری مقصد کیا ہے؟ باب دوم کا 16واں حصہ۔ ابن خلدون کے نزدیک عصبیت کا منطقی انجام اور حتمی مقصد، الٹیمیٹ گول، شاہی اختیار ہے، ملک یا رائل اتھارٹی۔ اچھا۔ جی، عصبیت ہی وہ قوت ہے جو گروہ کو تحفظ دیتی ہے، دفاع کے قابل بناتی ہے، مطالبات منوانے کی طاقت دیتی ہے۔ جب کسی گروہ کی عصبیت اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ دوسروں پر غالب آ سکے تو وہ فطری طور پر حکمرانی کی طرف بڑھتی ہے۔ رول بائی فورس، یہی شاہی اختیار ہے۔ یعنی جس گروہ کی عصبیت سب سے مضبوط، حکومت اسی کی۔ بالکل، ایک ہی قوم کے مختلف قبائل میں بھی جس کی عصبیت سب سے طاقتور ہوگی وہی بالادستی حاصل کرے گا، باقی اس کے تابع ہوں گے۔ پھر یہ غالب گروہ دوسری قوموں پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے اور آخرکار حکومت حاصل کر لیتا ہے۔
لیکن کیا اس شاہی اختیار کے راستے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں؟ آبسٹیکلز؟ 17واں اور 18واں حصہ اسی بارے میں ہے۔ جی، ابن خلدون دو بڑی رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی ہے تعیش پرستی، لگژری اور خوشحالی میں ڈوب جانا۔ یعنی جب قبیلہ امیر ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب وہ طاقت اور دولت حاصل کر کے آرام و آسائش کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی وہ صحرائی سختی، وہ ٹفنس ختم ہو جاتی ہے۔ عصبیت اور بہادری کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنے والی نسلیں نازک ہو جاتی ہیں، اپنا دفاع بھی نہیں کر پاتی۔ اور دوسری رکاوٹ؟ دوسری رکاوٹ ہے دوسروں کے سامنے دب کر رہنا، بزدلی اختیار کر لینا، میکنس اینڈ ڈوسیلٹی۔ جب کوئی قوم ظلم سہنے کی عادی ہو جائے، اپنا دفاع کرنے کی ہمت کھو بیٹھے تو اس کی عصبیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی کوئی مثال دیتے ہیں وہ؟ جی، وہ بنی اسرائیل کی مثال دیتے ہیں کہ مصر میں فرعون کی غلامی نے ان کی عصبیت ختم کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ کے کہنے پر بھی وہ ملک شام فتح کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ وہ ٹیکس اور محصول کی ادائیگی کو بھی محکومی اور بزدلی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اب باب دوم کے 22ویں حصے پر آتے ہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ نفسیاتی نکتہ ہے کہ ہارنے والے جیتنے والوں کی نقل امیٹیٹ کرنے لگتے ہیں۔ جی، یہ گہرا مشاہدہ ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ مغلوب قوم وینکوشڈ ہمیشہ فاتح، وکٹر کے لباس، سواری، ہتھیار، ہر چیز میں نقالی کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ نفسیاتی ہے۔ انسان ہمیشہ اس وجود میں کمال، پرفیکشن دیکھتا ہے جو اس پر غالب ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی شکست اس کی کمزوری نہیں، بلکہ فاتح کے کمال اور اس کے طور طریقوں کی برتری کی وجہ سے ہے۔ یہ سوچ پھر تقلید بن جاتی ہے۔ یعنی یہ محکومیت کی نشانی ہے؟ بالکل، ابن خلدون کے مطابق یہ غلامانہ ذہنیت ہے۔ اچھا، اب ایک اور ذرا سخت نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ باب دوم کا 25واں حصہ، بدویوں کے قبضے والے علاقے جلد برباد کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں، یہاں ابن خلدون بدویوں کی حکمرانی پر کافی سخت رائے رکھتے ہیں۔ وہ واضح کہتے ہیں کہ بدوی چونکہ ایک وحشی، سیوج قوم ہے، ان کی فطرت لوٹ مار اور تخریب کاری ہے۔ تہذیب کی ضد؟ سویلائزیشن کی ضد؟ جی، وہ کہتے ہیں وہ تہذیب کی ضد ہیں۔ عمارتیں گرا کے پتھر، لکڑی اپنے خیموں اور چولہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسروں کا مال لوٹنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو جب انہیں حکومت ملتی ہے، شاہی اختیار ملتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب وہ بے دریغ لوٹ مار کرتے ہیں۔ ان کی دلچسپی نظم و نسق قائم کرنے میں نہیں ہوتی، ان کا مقصد صرف لوٹ مار اور ٹیکس کے ذریعے مال جمع کرنا ہوتا ہے۔ اور جرائم وغیرہ؟ وہ اکثر جرائم پر مالی جرمانے لگاتے ہیں، جس سے جرم رکتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ ان کے دور میں بدنظمی، انارکی پھیل جاتی ہے، تہذیب تیزی سے تباہ، روئنڈ ہو جاتی ہے۔ اگر بدوی اتنے تخریب کار ہے تو پھر وہ شاہی اختیار حاصل کیسے کر پاتے ہیں؟ یہ سوال باب دوم کے 26ویں حصے میں اٹھایا گیا ہے۔ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے اور ابن خلدون اس کا جواب دیتے ہیں۔ ان کے مطابق بدوی اپنی وحشی فطرت، غرور اور آپسی اختلافات کی وجہ سے خود سے کبھی متحد ہو کر شاہی اختیار حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیسے کرتے ہیں؟ وہ صرف اسی صورت میں کامیاب ہوتے ہیں جب ان میں کوئی مذہبی رنگ، ریلیجس کلرنگ شامل ہو جائے۔ مذہب؟ جی، ابن خلدون شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ بھئی شاہی اختیار، بڑی سلطنتیں، یہ صرف ایک گروہ اور گروہی عصبیت یعنی عصابیہ سے ہی مل سکتی ہیں۔ یہ عصابیت، یہ ہے کیا اصل میں؟ اتنی ضروری کیوں ہے یہ؟ دیکھیے، عصبیت ایک بڑا کمپلیکس کانسیپٹ ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کسی گروہ کا آپس میں شدید لگاؤ، وہ مضبوط سوشل بانڈنگ، ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونے، لڑنے مرنے کا جذبہ ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ چونکہ حکومت میں دنیا کی ہر اچھی چیز، طاقت، دولت، لذتیں شامل ہیں، تو اس کے لیے مقابلہ بھی شدید ہوتا ہے۔ کوئی پلیٹ میں رکھ کر تو دیتا نہیں، چھیننا پڑتا ہے۔ تو اس مقابلے، اس جنگ، اس غلبے کی کوشش کے لیے عصبیت لازمی ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی گروہ اپنا دفاع کر پاتا ہے، نہ حملہ کر سکتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ انجن ہے ریاست کا۔ اچھا، یہ بات دلچسپ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ عصبیت کتنی ضروری تھی۔ مطلب یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہوتا یہ ہے کہ جب ایک خاندان میں حکومت نسل در نسل چلتی ہے نا، تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ شروع میں کتنی جدوجہد ہوئی تھی۔ حکمران خاندان کی اطاعت بس ایک روایت، ایک عقیدہ سا بن جاتا ہے۔ لوگ ان کے لیے لڑتے تو ہیں، مگر شاید وہ پہلے والا جوش نہیں رہتا، بس ایک اسٹیبلش چیز مان کر۔
اس سٹیج پر حکمرانوں کو بھی شاید اتنی اوریجنل عصبیت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. وہ دوسرے ذریعوں پر ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں، جیسے اپنے وفادار فالوورز، تنخواہ دار فوجی یا دوسرے کمزور قبیلے جو ان کے ماتحت آ گئے ہوں. مثال کے طور پر عباسیوں نے شروع میں عرب عصبیت پر زور رکھا، لیکن المتسم اور الواسق کے دور تک آتے آتے وہ کمزور ہو گئی، تو انہوں نے پھر پارسی، ترک، دلمی، سلجوکی ان سب کی مدد لینی شروع کر دی. اور پھر وہی غالب آ گئے. بالکل، آخر میں یہی نان عرب طاقتیں اتنی حاوی ہو گئیں کہ عباسی خلافت بس نام کی رہ گئی اور پھر ختم ہی ہو گئی. اسپین میں امویوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے. عصبیت کے علاوہ ابن خلدون مذہب کے رول پر بھی بہت زور دیتے ہیں، خاص طور پر بڑی وسیع سلطنتوں کے لیے. یہاں بات اور گہری ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسی سلطنتوں کی بنیاد یا تو نبوت پر ہوتی ہے یا کسی سچی مذہبی دعوت پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ شاہی اختیار تو غلبے سے ملتا ہے اور غلبہ عصبیت سے، یہ تو بیس ہے. لیکن لوگوں کی جو اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، آپس کے اختلافات، حسد، ان سب کو مٹا کر ایک مقصد پر اکٹھا کرنے کے لیے اکثر مذہب کی ضرورت پڑتی ہے. جب دل دنیاوی چیزوں، حسد، بغض میں اٹکے ہوں تو پھوٹ پڑتی ہے. لیکن جب مذہب انہیں ایک ہائر پرپس دیتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اور خدا کی طرف دھیان دلاتا ہے، تو ان کے نظریات ایک ہو جاتے ہیں. حسد ختم ہوتا ہے، آپس میں محبت اور تعاون بڑھتا ہے. اس سے ریاست کو پھیلنے اور خاندان کو مضبوط ہونے میں مدد ملتی ہے. تو مطلب مذہب عصبیت کے اوپر ایک ایکسٹرا لیئر آف اسٹرینتھ ڈالتا ہے. بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی رنگت جو ہے وہ عصبیت رکھنے والوں میں سے باہمی حسد اور اختلافات کو کم کرتی ہے اور انہیں حق بات پر فوکس کرواتی ہے. جب لوگ اس طرح متحد ہوں اور اپنے مقصد کو سچا سمجھ کر اس کے لیے جان دینے کو تیار ہوں تو ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کم تعداد میں ہو کر بھی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاتے ہیں. اسلامی فتوحات کی مثال سامنے ہے، لیکن ابن خلدون یہ بھی کلیئر کرتے ہیں دفعہ 6 میں کہ صرف مذہبی دعوت بھی کافی نہیں اگر اس کے پیچھے عملی طاقت یعنی عصبیت نہ ہو. اچھا، یعنی دونوں لازم ہیں؟ جی، ہر بڑے اجتماعی کام کے لیے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، عصبیت یعنی ایک مضبوط حمایتی گروہ ضروری ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی لاتے ہیں کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جسے اس کی قوم کی حفاظت حاصل نہ ہو. تو اگر انبیاء کے لیے جنہیں اللہ کی مدد حاصل تھی یہ ضروری تھا، تو عام لوگوں کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے. اسی لیے کئی مذہبی مصلحین جو بغیر کسی طاقتور گروہ کی حمایت کے اٹھے وہ ناکام ہوئے، مارے گئے، کیونکہ ان کے پاس وہ پریکٹیکل پاور نہیں تھی جو نظام بدلنے کے لیے چاہیے ہوتی تھی. چلیں اب سلطنتوں کے لائف سائیکل پر آتے ہیں. ابن خلدون کہتے ہیں کہ جب ایک خاندان پاور میں آ جاتا ہے تو اس میں کچھ نیچرل ٹینڈنسیز پیدا ہوتی ہیں جو اسے زوال کی طرف لے جاتی ہیں، جیسے شان و شوکت کو صرف اپنے لیے رکھنا، لگژری میں پڑ جانا اور آرام طلبی. دفعہ 10، 11، 12 اسی بارے میں ہے. جی ہاں، یہ ابن خلدون کا بہت مشہور نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلا، اقتدار کے مونوپول. شروع میں جب مل کر لڑتے ہیں تو سب برابر ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں. لیکن جب ایک خاندان حاکم بن جاتا ہے تو وہ ساری شان، سارا اختیار، ساری پاور اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. وہ دوسروں کو دباتا ہے، ان کی حیثیت کم کرتا ہے. اس سے جو اصل عصبیت والے لوگ ہیں ان کا دل ٹوٹتا ہے، وہ تھوڑے بزدل ہو جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں. دوسرا رجحان، عیش و عشرت، لگژری. ظاہر ہے پاور کے ساتھ پیسہ آتا ہے، پیسے سے آرام طلبی، شاہ خرچی. اس سے خرچے بڑھتے ہیں، خزانے پر بوجھ پڑتا ہے اور لوگ بھی محنت مشقت چھوڑ کر آرام پسند ہو جاتے ہیں. اور تیسرا ہے سکون پسندی، ٹرینکویلٹی کی خواہش. مطلب جو نسل حکومت قائم کرتی ہے وہ تو سخت جان ہوتی ہے، مگر اگلی نسلیں شہروں میں، محلوں میں نرمی اور آسائش میں پلتی ہیں. وہ صحرا کی یا گاؤں کی سختیاں نہیں جانتی، انہیں جنگ و جدل کی عادت نہیں رہتی. جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ڈیفنس کے قابل نہیں رہتے. یہ تینوں چیزیں مل کر سلطنت کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں، جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے. اور انہوں نے اس کی ایک عمر بھی بتائی ہے، تقریباً 3 نسلوں کی.
120 سال والی بات؟ ہاں، دفعہ 12 میں وہ یہی کہتے ہیں کہ عام طور پر کسی سلطنت کی عمر 3 نسلوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ایک نسل کو وہ تقریباً 40 سال کا مانتے ہیں۔ پہلی نسل، بانی نسل، وہ صحرائی خصوصیات، سختی، بہادری، آپس کا اتحاد، مضبوط عصبیت، یہ سب قائم رکھتی ہے۔ دوسری نسل جو سلطنت میں پیدا ہوتی ہے وہ شہری زندگی اور حکومت کی آسائشوں سے متاثر ہوتی ہے۔ عیش و عشرت شروع ہوتی ہے، حکمران پاور کو سینٹرلائز کرتا ہے، عصبیت کمزور ہونے لگتی ہے، لوگ زیادہ تابعدار، تھوڑے سست ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری نسل؟ تیسری نسل تو وہ شروع کی جدوجہد، وہ صحرائی زندگی سب بھول چکی ہوتی ہے۔ وہ تو پیدا ہی عیش و عشرت میں ہوتی ہے۔ انہیں حکومت ایک حق کی طرح ملی ہوتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی، دفاع کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، عصبیت تو بالکل ہی غائب۔ اب وہ حکومت چلانے کے قابل نہیں رہتے، بس اپنی آسائشوں کو بچانے کے لیے دوسروں پر یعنی فوج اور منتظمین پر ریلائی کرتے ہیں۔ اس سٹیج پر خاندان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اسے ہٹا سکتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی مثال بھی اسی ضمن میں دیتے ہیں کہ انہیں 40 سال صحرا میں کیوں رکھا گیا، تاکہ وہ پرانی غلامی کی عادی نسل ختم ہو اور نئی نسل آئے جو آزاد ہو، لڑنے کے قابل ہو۔ واقعی یہ بڑا گہرا مشاہدہ ہے۔ اچھا، ایک اور بہت اہم ڈسٹنکشن ابن خلدون کرتے ہیں خلافت اور ملک میں، یعنی کیلیفیٹ اور عام شاہی اختیار۔ دفعہ 23 اور 26 میں اس پر بات ہے۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ملک یعنی عام بادشاہت، اس کا مقصد ہوتا ہے عوام کو حکمران کی مرضی اور اس کے دنیاوی مقاصد کے مطابق چلانا۔ یہ اکثر انصاف سے ہٹ بھی سکتا ہے، جبکہ خلافت کا مقصد عوام کو صرف حکمران کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے قانون، شریعت اور دینی سمجھ بوجھ کے مطابق چلانا ہے۔ اس میں لوگوں کے دنیاوی اور اخروی یعنی آخرت کے دونوں فائدے مد نظر ہوتے ہیں۔ خلافت اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے۔ خلیفہ کا کام دین کی حفاظت کرنا اور شریعت کے مطابق دنیا چلانا ہے، تو اس کا دائرہ ملک سے کہیں زیادہ بڑا اور مورلی سپیریئر ہے۔ تو پھر یہ مثالی خلافت رفتہ رفتہ ملک یا شاہی اختیار میں کیسے تبدیل ہوگی؟ ابن خلدون اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ دفعہ 26 میں وہ اس ٹرانسفارمیشن کو بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ شروع میں خلفائے راشدین کے دور میں حکومت خالص خلافت تھی، لوگوں میں دین کا اثر گہرا تھا، وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ صحابہ کرام سادہ زندگی گزارتے تھے مال و دولت کے باوجود، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہوا، ابن خلدون اسے عصبیت کا لازمی نتیجہ کہتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت علی حق پر تھے، مگر حضرت معاویہ کی نیت بری نہیں تھی، وہ بھی اجتہاد کر رہے تھے مگر ان سے غلطی ہوئی۔ اس صورتحال نے ملک یعنی شاہی طرز حکومت کو اپنانے پر مجبور کیا۔ ملک کا تقاضا ہے کہ حکمران طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھے، شان و شوکت قائم کرے۔ اگر حضرت معاویہ ایسا نہ کرتے تو ان کی طاقت بکھر جاتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ خلافت کے دینی کردار پر شاہی مصلحتیں غالب آنے لگیں۔ حکمرانوں نے طاقت، وراثت، شان و شوکت کو اپنا لیا، اگرچہ وہ دین سے بالکل منہ نہیں موڑتے تھے، مگر پرائیورٹیز بدل گئیں، دین پر دنیاوی مصلحتیں حاوی ہوتی گئیں، یوں خلافت ملک بن گئی۔ پورا ایک سسٹم ہوتا ہوگا، عہدے، نشانات۔ ابن خلدون نے ان پر بھی بات کی ہے؟ جی بالکل۔ دفعہ 29 میں وہ پہلے خلافت سے جڑے مذہبی عہدوں کا ذکر کرتی ہیں۔ سب سے اہم نماز کی امامت، پھر قاضی جو فیصلے کرتا تھا، مفتی جو رائے دیتا تھا، جہاد کا انتظام، اور محتسب یعنی مارکیٹ انسپیکٹر۔ شروع میں خلیفہ خود یہ کام کرتے تھے، بعد میں نمائندے مقرر ہوئے۔ پھر دفعہ 32 میں وہ حکومتی عہدوں پر آتی ہیں۔ سب سے اہم وزارت، وزیر یعنی وزیر، وہ حکمران کا مددگار ہوتا تھا۔ عباسی دور میں تو وزیر بہت پاورفل ہو گیا تھا، کبھی کبھی خلیفہ سے بھی زیادہ۔ اچھا، جی۔ پھر حاجب یعنی دربان، جو لوگوں کو حکمران تک پہنچنے سے کنٹرول کرتا تھا۔ مالیات کا شعبہ، خط و خطابت کا شعبہ، یہ سب اہم عہدے تھے۔ اور شاہی نشانات، ایمبلمز؟
ان کے بارے میں کیا ہے؟ دفعہ 34 میں وہ بتاتی ہیں کہ حکمرانوں کی شان و شوکت کے لیے کچھ خاص نشانات ضروری سمجھے جاتے تھے، جیسے جھنڈے لہرانا، نقارے بجانا۔ اس سے دشمن پر رعب بھی پڑتا تھا، اپنی فوج میں جوش بھی آتا تھا۔ مختلف خاندانوں کے جھنڈوں کے رنگ الگ تھے، جیسے عباسیوں کے کالے، امویوں کے سفید۔ تخت پر بیٹھنا بھی ایک علامت تھی، کہا جاتا ہے حضرت معاویہ نے شروع کیا۔ اور سکے، منٹنگ؟ جی، سکہ یعنی اپنے نام کے سکے جاری کرنا، یہ خود مختاری کی بھی علامت تھی اور اس سے سٹینڈرڈ بھی قائم رہتا تھا۔ مہر یعنی سیل، خطوط اور احکامات کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے۔ طراز یعنی حکمرانوں کے لباس پر خاص قسم کی کڑھائی جس میں ان کا نام یا خطاب لکھا ہو، یہ بھی ایک شاہی اعزاز تھا۔ ابن خلدون یہاں ہیومن سوسائٹی، پاور ڈائنامکس یعنی حکومت، ڈائنسٹی اور سویلائزیشن کے گہرے کنیکشن کو سمجھاتے ہیں۔ ان کے مطابق شہر ایک لیونگ آرگینزم کی طرح ہیں جن کی قسمت حکومت کی مضبوطی اور لوگوں کے رویوں سے جڑی ہوتی ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابن خلدون کا ایک بنیادی آرگومنٹ ہے کہ شہر بسانا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ پاور اور سٹیبلٹی کا نتیجہ ہے۔ سیکشن 1 کہتا ہے حکومتیں شہروں سے پہلے آتی ہیں، شہر شاہی اقتدار کی پیداوار ہیں۔ یہ تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے شروع میں۔ ہاں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں پہلے لوگ بستے ہیں پھر شاید حکومت آتی ہے، لیکن ابن خلدون کا پوائنٹ ہے کہ بڑے شہر بنانا ایک قسم کی لگژری ہے۔ یہ بیڈوین یا نومیڈک لائف کے بعد کا سٹیج ہے، جب تھوڑا سکون اور مال و دولت ہو، اور بڑے شہر جیسے انہوں نے بغداد کی مثال دی، ان کے لیے بے انتہا ریسورسز، پلاننگ اور یونائٹڈ ایفرٹ چاہیے۔ یہ سب چیزیں صرف ایک اسٹرانگ سینٹرل پاور یعنی ایک حکومت ہی پرووائڈ کر سکتی ہے۔ مطلب لوگوں کو اتنے بڑے پروجیکٹ پہ لگانے کے لیے یا تو حکومت کا ڈنڈا ضروری ہے یا پھر کوئی بہت بڑا لالچ جو صرف حکومت ہی دے سکتی ہے۔ لمبی چلتی ہے تو شہر فلرش کرتا ہے، اگر ڈائنسٹی جلدی ختم ہو جاتی ہے تو شہر بھی ڈکلائن کر جاتا ہے۔ البتہ اس میں ایک ٹویسٹ ہے، اگر شہر کے قریب ڈیزرٹ ایریاز ہیں تو وہاں سے نیو پاپولیشن آتی رہتی ہے جو شہر کو زندہ رکھتی ہے، بھلے ہی اوریجنل بنانے والی حکومت چلی جائے، جیسے مغرب میں فیض یا بوجی کی مثالیں ہیں۔ لیکن اگر یہ سہارا نہ ہو، جیسے بغداد یا ٹونیشیا کے ہسٹورک کیپٹل القیراوان کے ساتھ ہوا، تو حکومت کے ختم ہونے پر شہر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو حکومت صرف شہر بناتی ہی نہیں بلکہ سیکشن 2 کے مطابق رائل اتھارٹی ایکچولی ڈیمانڈز اربن سیٹلمنٹ، یعنی حکومت کو شہروں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ دو مین ریزنز ہیں۔ ایک تو وہی کہ حکومت میں شامل لوگ بھی اب بیڈوئن لائف چھوڑ کر سکون، آرام اور سویلائزیشن کے بینیفٹس چاہتے ہیں جو شہروں میں ملتے ہیں۔ دوسرا ڈیفنس، شہر قلعے بند ہوتے ہیں، فورٹیفائڈ، ان کا دفاع کرنا آسان ہوتا ہے۔ حکومت کو اپنے کنٹرول کے لیے ان اسٹریٹیجک پوائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دشمن انہیں بیس نہ بنا سکیں، اور اگر شہر نہ ہو تو وہ خود بناتے ہیں۔ اور یہ صرف شہر بنانا نہیں بلکہ سیکشن 3 اور 4 میں ابن خلدون کہتے ہیں کہ صرف بہت ہی پاورفل حکومت ہی امپریسو مونیومنٹس اور بڑی بلڈنگز بنا سکتی ہے۔ بالکل، کیونکہ مدائن میں کسرا کا پیلس ہو یا مصر کے پیرامڈز، ایسی چیزوں کے لیے ہزاروں لوگ، انجینئرنگ سکلز، مشینز اور بہت وقت چاہیے۔ یہ انڈیویجول ایفرٹ سے پاسبل نہیں ہے، اور یہ اتنے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں کہ اکثر ایک حکومت کے دور میں پورے بھی نہیں ہوتے۔ ایک شروع کرتا ہے، اگلا اسے کمپلیٹ کرتا ہے، جیسے کارتھج کے ایکویڈکٹس کی مثال ہے۔ یہاں ابن خلدون لوگوں کی عام سوچ پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ پرانی عمارتوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید پہلے لوگ فزیکلی بہت لارج تھے۔ ہاں، وہ کہتی ہیں کہ لوگ انجینئرنگ، کوارڈینیشن اور لمبی مدت تک چلنے والی کلیکٹیو ایفرٹ کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بعد میں آنے والے رولرز جیسے ہارون الراشد نے کسرا کا پیلس گرانے کی کوشش کی یا المامون نے پیرامڈز، تو وہ ناکام رہے۔ بنانا زیادہ مشکل تھا لیکن گرانا بھی ان کے بس میں نہیں تھا۔ اس سے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انٹرسٹنگ۔ اب شہر بند ہو گئے لیکن ان کی پلاننگ کیسے ہونی چاہیے؟ سیکشن 5 اس بارے میں ہے، شہروں کی منصوبہ بندی کی ضرورت اور ان کو نظر انداز کرنے کے نتائج۔ ابن خلدون یہاں بالکل پریکٹیکل پوائنٹس بتاتی ہیں۔
شہر کا مقصد ہے رہنا یعنی ڈویلنگ اور پناہ یعنی شیلٹر۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلا، حفاظت، پروٹیکشن، یا تو مضبوط دیواریں ہوں یا نیچرل ڈیفنس ہو، جیسے پہاڑی پر ہونا یا دریا سمندر سے گھرا ہونا۔ دوسرا، ہیلتھ، صاف ہوا بہت ضروری ہے۔ شہر ایسی جگہ نہ ہو جہاں بدبودار ہوا ہو یا دلدل، سوامس ہوں جو بیماریاں پھیلائیں۔ وہ گیبیس شہر کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں بخار، فیورز کی وجہ گندی رکی ہوئی سٹیگننٹ ہوا تھی، نہ کہ کوئی جادو ٹونا جیسا کہ البکری نے لکھا تھا۔ تیسرا، یوٹیلیٹیز یا سہولیات، پانی کا انتظام یعنی ندی یا چشمے، مویشیوں کے لیے قریبی چراگاہ، پاسچرز، کھیتی باڑی کے لیے زمین، فیلڈز، اور عمارتی لکڑی، ٹمبر کے لیے جنگل۔ اور چوتھا، سمندر سے قربت، پروکسیمٹی ٹو دا سی بھی فائدہ دیتی ہے ٹریڈ کے لیے، لیکن ابن خلدون اسے باقی چیزوں جتنا کرٹیکل نہیں سمجھتی ہیں۔ اور یہاں وہ شروع کے مسلم حکمرانوں پر تنقید بھی کرتے ہیں، خاص طور پر کوفہ، بصرہ اور القیروان جیسے شہروں کے لیے۔ ہاں، وہ کہتی ہیں کہ ان شہروں کو بساتے وقت صرف اونٹوں کے چراگاہوں، کیمل پاسچرز کا خیال رکھا گیا۔ یہ بیدوین مائنڈ سیٹ تھا، لیکن پانی، کھیتی، لکڑی جیسی بنیادی ضروریات کو نظر انداز کیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ شہر اپنی اسٹریٹجک امپورٹنس کے باوجود بعد میں ڈکلائن کر گئے یا ان کی گروتھ رک گئی۔ انہوں نے کوسٹل ٹاؤنز کے لیے بھی کہا کہ انہیں یا تو بلندی پر ہونا چاہیے یا ان کے پیچھے لوئل ٹرائبز ہوں، ورنہ دشمن سمندر سے اچانک حملہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں سیکشن 7 اور 8 بھی فٹ ہوتے ہیں، جو نارتھ افریقہ یعنی افریقہ اور مغرب میں شہروں کی کمی اور جنرلی مسلم سویلائزیشن میں دوسری قدیم سویلائزیشنز کے مقابلے بڑی بلڈنگز کی کمی کی وجہ بتاتے ہیں۔ وجہ وہی ہے، ان علاقوں میں خاص طور پر بربر قبائل میں ہزاروں سال تک بیدوین کلچر ڈومیننٹ رہا۔ جو حکومتیں آئیں، یورپین یا عرب، وہ اتنی لانگ لاسٹنگ نہیں تھیں کہ ایک مضبوط اربن کلچر ڈیولپ ہو سکے۔ بربرز عام طور پر کرافٹسمین شپ میں ماہر نہیں تھے، جو شہری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ان کی عصبیہ یعنی اسٹرانگ گروپ سولیڈیرٹی، قبائلی جذبہ انہیں ڈیزرٹ لائف کی طرف کھینچتی تھیں، شہروں سے دور۔ اور عربز کا بھی بیک گراؤنڈ بیڈوین تھا۔ اسلام کے شروعاتی دور میں اسٹیبلٹی آنے میں وقت لگا، اور شروع میں مذہب نے بھی فضول خرچی اور لگژری کنسٹرکشن سے منع کیا۔ جب تک لگژری آئی، تب تک اکثر ڈائنیسٹیز کے زوال کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اس کے برعکس پرشینز، کاپٹس جو مصر کے قدیم لوگ تھے، رومنز، ان کو ہزاروں سال ملے اپنی اربن کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اور سیکشن 9 کے مطابق اسی وجہ سے عربز کی بنائی ہوئی بلڈنگز کچھ ایکسیپشنز کے علاوہ جلدی خنڈر بن گئیں۔ ایک تو کنسٹرکشن مٹیریل اور ٹیکنیک اتنی سالڈ نہیں تھی، دوسرا وہی شہر بسانے کی لوکیشن میں غلطیاں۔ سمجھ گیا۔ اب آتے ہیں شہر کی اکانومی اور سوشل لائف پر۔ سیکشن 11 ایک زبردست انسائٹ دیتا ہے۔ شہروں کی خوشحالی اور کاروباری سرگرمی کا انحصار آبادی کے سائز پر ہے۔ یہ آج بھی کتنا ریلیونٹ ہے؟ بہت زیادہ۔ ابن خلدون کا کور آرگیومنٹ ہے کہ انسان اکیلا اپنی ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتا، کوآپریشن ضروری ہے، اور جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں یعنی کلیکٹیو لیبر، تو وہ اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ پیدا کرتے ہیں، سرپلس پروڈکشن۔ یہ جو سرپلس لیبر ہے، یہ پھر لگژری آئٹمز بنانے، سروسز پرووائڈ کرنے اور دوسرے شہروں کو ایکسپورٹ کرنے میں استعمال ہوتی ہے، جس سے دولت، ویلتھ آتی ہے۔ اچھا، تو زیادہ لوگ مطلب زیادہ کلیکٹیو لیبر، زیادہ سرپلس، زیادہ ٹریڈ اور الٹیمیٹلی زیادہ ویلتھ، اور پھر یہ ویلتھ مزید لگژری کو فیول کرتی ہے، بہتر گھر، کپڑے، برتن، سرونٹ، سواریاں۔ اس سے نئی کرافٹس اور انڈسٹریز پیدا ہوتی ہیں، پھر اور لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایک پازیٹیو سائیکل ہے۔ بالکل، اسی لیے زیادہ پاپولیشن والا شہر ہمیشہ کم پاپولیشن والے شہر سے زیادہ پراسپرس اور لگژریس ہوگا۔ انہوں نے مغرب میں فیض کا مقابلہ بوجی یا ٹلمسن سے کیا، اور مصر میں کائرو کی ایکسٹریم ویلتھ کی وجہ اس کی میسو پاپولیشن کو قرار دیا۔ وہ ایک تھوڑی عجیب سی مثال دیتی ہیں کہ امیر گھروں میں پیسٹس یعنی کیڑے مکوڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جہاں ابنڈنس ہوگی، ہر قسم کی لائف فلرش کرے گی۔ پاپولیشن سائز پرائسز کو بھی افیکٹ کرتی ہے، جیسا سیکشن 12 میں بتایا گیا۔
فروٹس، فینسی کپڑے، کرافٹس، حتیٰ کہ لیبر مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چھوٹے شہروں میں اس کے الٹ ہوتا ہے، ضروری چیزیں شاید مہنگی ہوں، کم سپلائی، ہارڈنگ کا ڈر، لیکن لگژری آئٹمز سستی ہوتی ہیں کیونکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹیکسز اور کسٹم ڈیوٹیز بھی پرائسز پر اثر ڈالتی ہیں۔ اسپین کی مثال دی کہ جب مسلمانوں کو کمزور زمینوں پر پش کیا گیا تو ایگریکلچرل کاسٹ بڑھ گئی، جس سے قیمتیں بڑھیں۔ اسی اکنامک ریالٹی کی وجہ سے سیکشن 13 کہتا ہے کہ بیڈوئنز کا بڑے شہروں میں سیٹل ہونا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہر کا ہائی کاسٹ آف لیونگ ان کی افورڈنس سے باہر ہوتا ہے۔ ان کی انکم سورس یعنی ڈیزرٹ اکانومی شہر کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی۔ وائڈ سپریڈ ہے، پاپولیشن زیادہ ہے، وہاں ویلتھ بھی زیادہ ہوگی۔ مشرق یعنی ایسٹ، ایجپٹ، سیریا، انڈیا، چائنا، مغرب سے زیادہ پراسپرس کیوں تھا؟ ابن خلدون کہتے ہیں وجہ وہی ہے، زیادہ کلیکٹیو لیبر اور سرپلس، نہ کہ صرف سونے کی کانیں، گولڈ مائنز یا ایسٹرولوجی۔ اب آتے ہیں شہروں کے اندر ویلتھ اور سوشل سٹرکچر پر۔ سیکشن 15 پراپرٹی ایکیومولیشن کے بارے میں ہے۔ لوگ اسٹیٹس اور فارمز کیسے جمع کرتے ہیں؟ یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، انہیریٹنس سے یا مارکیٹ فلکچویشن سے فائدہ اٹھا کر۔ جب حکومت بدلتی ہے، انسٹیبلٹی ہوتی ہے، تو پراپرٹی پرائسز گرتی ہیں، لوگ سستے میں خرید لیتے ہیں، اسٹیبلٹی آنے پر پرائسز بڑھتی ہیں۔ لیکن ابن خلدون کہتے ہیں کہ صرف پراپرٹی سے آنے والی انکم عام طور پر بیسک نیڈز ہی پوری کرتی ہے، لگژری کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ لوگ اکثر پراپرٹی اسی لیے بناتے ہیں کہ ان کے بعد ان کے بچوں کا گزارا ہو سکے۔ مگر یہاں ایک خطرہ ہے، بہت زیادہ ویلتھ جمع کرنا رسکی ہو سکتا ہے۔ سیکشن 16 شہروں کے سرمایہ داروں کو رتبے اور تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ ظاہر دولت حکمرانوں اور پاورفل لوگوں کی حسد، انوی اور لالچ کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ وہ کسی بھی بہانے سے کوئی الزام لگا کر اس دولت کو چھیننے یا کنفسکیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ اصل انصاف تو صرف شروع کے خلفاء کے دور میں تھا، بعد میں تو موسٹلی ظلم والی حکومتیں تھیں۔ اس لیے ایسے ویلدی شخص کو بچنے کے لیے پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے، یا تو وہ کسی پاورفل بندے کے قریب ہو جو رولر تک انفلوئنس رکھتا ہو، یا اس کے پاس اسٹرانگ عصبیہ گروپ سپورٹ ہو۔ بنا اس پروٹیکشن یا رینک کے ویلتھ پریکیریس ہے، یعنی غیر محفوظ۔ شہری زندگی کا ایک اور پہلو ہے کلچر یا تہذیب۔ سیکشن 17 شہروں میں شہری ثقافت حکومتوں سے آتی ہے۔ یہ تب مضبوط ہوتی ہے جب حکومت مسلسل اور مضبوط ہو۔ سیڈنٹری کلچر سے مراد ہے ریفائنڈ لائف سٹائل، کھانے پینے، پہنانے، رہنے سہنے کے سوفسٹیکیٹڈ طریقے، آرٹس کرافٹس۔ یہ عادتیں، ہیبٹس ہیں جو ضرورت کے آگے بڑھ کر لگژری تک جاتی ہیں۔ یہ کرافٹ کی طرح ہے جسے ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ وہاں ڈیولپ ہوتی ہے جہاں حکومت پیسہ خرچ کرتی ہے، پراسپیرٹی لاتی ہے، لگژری کی ڈیمانڈ پیدا کرتی ہے۔ کیپٹل سٹیز اور ان کے قریب کے شہروں میں یہ کلچر زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے۔ دور دراز کے شہر بھلے ہی آبادی زیادہ ہو، اکثر سمپل رہتے ہیں۔ پھر وہی مثالیں آتی ہیں، سیریا میں یہودی حکومت، ایجپٹ میں کاپٹس، عراق میں پرشنز، اسپین میں امیدز۔ جہاں لمبی اور سٹیبل حکومتیں رہیں، وہاں سیڈنٹری کلچر ڈیپلی روٹ کر گیا۔ مغرب میں یہ کمزور رہا کیونکہ حکومتیں انسٹیبل تھیں، اس لیے حکومت فارم یعنی صورت ہے اور سویلائزیشن میٹر یعنی مادہ۔ لیکن یہاں ابن خلدون کا سب سے چلنگ آبزرویشن آتا ہے، سیکشن 18 شہری ثقافت تہذیب کا مقصد ہے، یہ اس کی زندگی کے خاتمے اور بدعنوانی کا باعث بنتی ہے۔ یہ کیسے؟ کلچر تو اچھی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان ایک پیک ایج، وہ 40 سال کی مثال دیتے ہیں، کے بعد ڈکلائن کرتا ہے، ویسے ہی سویلائزیشن بھی۔ لگژری جب انتہا ایکسٹریم کو پہنچتی ہے تو یہ سیڈنٹری کلچر کو کرپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لوگ نفاست، ریفائنمنٹ کے نام پر فضولیت اور ڈیزائرز کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ اخراجات، ایکسپینسز، آمدنی انکم سے بڑھ جاتے ہیں، غربت آتی ہے، بزنس ڈکلائن کرتا ہے، اور سب سے اہم اخلاقی گراوٹ، مورل ڈکلائن آتی ہے۔ جھوٹ، گیمبلنگ، دھوکہ دہی، چوری، بے حیائی، امورالٹی عام ہو جاتی ہے۔ وہ خاص طور پر زنا، اڈلٹری اور ہوموسیکشوالٹی کا ذکر کرتی ہیں۔ زنا سے نسب،
لینج خراب ہوتا ہے، ہومو سیکشوالٹی سے نسل آگے نہیں بڑھتی، دونوں سوسائٹی کے لیے ڈسٹرکٹیو ہیں۔ شہری لوگ فزیکلی ویک، ایش پرست، پلیجر لونگ اور بزدل، کاورڈلی ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے۔ ان کے سولجرز بھی بیڈوین سولجرز کے مقابلے کمزور ہوتے ہیں۔ وہ اورنج ٹریز یا اولینڈر پلانٹس کی مثال دیتے ہیں جو صرف دکھاوے کے لیے اگائے جاتے ہیں، کوئی پریکٹیکل یوز نہیں، کہ جب یہ شہروں میں عام ہو جائیں تو سمجھو سویلائزیشن اپنی پیک لگژری اور ڈکلائن کے قریب ہے۔ ایک پاورفل وارننگ ہے۔ اور یہ ڈکلائن صرف مورل یا اکنامک نہیں ہوتا، بلکہ پولیٹیکل بھی۔ سیکشن 19 وہ شہر جو شاہی دارالحکومت رہے ہوں، حکمراں خاندان کے زوال کے ساتھ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات کلیئر ہیں۔ نئی ڈائناسٹی آتی ہے، وہ شروع میں کم ٹیکس لیتی ہے، کم لگژوریس ہوتی ہے، تو شہر کی پرانی شان و شوکت کم ہو جاتی ہے۔ وہ پرانی ڈائناسٹی کے طور طریقے، ویز، خاص کر ان کی لگژری کو ناپسند کرتی ہے۔ اکثر وہ اپنا کیپٹل بھی بدل لیتی ہے۔ لوگ نئے کیپٹل کی طرف موو کرتے ہیں، پرانا شہر خالی ہونے لگتا ہے۔ نئی حکومت پرانی ڈائناسٹی کے سپورٹرز کو بھی وہاں سے نکال دیتی ہے تاکہ بغاوت نہ ہو۔ چونکہ حکومت اور سویلائزیشن جڑے ہوئے ہیں، ایک کا زوال دوسرے کو لے ڈوبتا ہے۔ اب کچھ مسلینیس لیکن انٹرسٹنگ پوائنٹس۔ سیکشن 20 کہتا ہے کہ کچھ شہروں میں ایسی کرافٹس ہوتی ہیں جو دوسروں میں نہیں۔ بیسک کرافٹس، ٹیلر، بلیک سمتھ، کارپینٹر ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہائیلی اسپیشلائزڈ لگژری کرافٹس، گلاس بلوئرز، گولڈ سمتھس، پرفیومرز، ماسٹر کوکس صرف وہاں ہوں گے جہاں سیڈنٹری کلچر بہت ایڈوانسڈ ہو اور ان کی ڈیمانڈ ہو۔ پبلک بیتھس کی مثال دی کہ یہ صرف بڑے رچ شہروں میں لگژری کے طور پر چلتے ہیں۔ سیکشن 21 شہروں کے اندر کی پالیٹکس کی بات کرتا ہے۔ شہروں میں گروپ فیلنگ کا وجود اور بعض باشندوں کی دوسروں پر برتری۔ شہروں میں بھی لوگ فیملیز، کنیکشنز اور شیئرڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر گروپس بناتے ہیں۔ جب سینٹرل گورنمنٹ کمزور ہوتی ہے تو شہر کے انفلوئنشل لوگ یا فیملیز پاور کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، سپورٹرز جمع کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی ایک گروپ ڈومینیٹ کر جاتا ہے، دوسروں کو سپریس یا ایکسپیل کر دیتا ہے اور ایفیکٹولی شہر پر رول کرنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی یہ لوکل لیڈرز بادشاہوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حفصت دور کے آخر میں نارتھ افریقہ کے شہروں جیسے ٹریپولی، گیبز، ٹوزیور میں ایسا ہوا۔ اور آخری سیکشن جو ہم کور کر رہے ہیں، سیکشن 22، شہروں کے ڈائلیکٹس یا لہجوں، ایکسنٹس کے بارے میں ہے۔ ابن خلدون کا سمپل آبزرویشن ہے، شہر کا لہجہ اس لینگویج کا ہوتا ہے جو رولنگ نیشن بولتی ہے یا جس نے وہ شہر بسایا ہو۔ مسلم ورلڈ میں عربی ڈومیننٹ لینگویج بن گئی کیونکہ حکومت مسلمز کی تھی اور اسلام کی لینگویج عربی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نان عربک انفلوئنس کو ڈسکریج کیا تو لوکل لینگویجز سٹیز سے کم ہو گئی اور ایک قسم کی اربن، تھوڑی سی کرپٹڈ عربک سیڈنٹری لینگویج ڈیولپ ہوئی۔ لیکن جہاں نان عربز جیسے ٹاٹاز، منگولز رول میں آئے، جیسے مشرق میں عراق، پرجیا، انڈیا، وہاں سے عربک ایز اے اسپوکن لینگویج تقریباً ختم ہو گئی۔ صرف ریلیجس یا اسکالرلی یوز باقی رہا۔ علمی کتابیں بھی فارسی میں لکھی جانے لگی۔ مغرب یعنی اسپین، نارتھ افریقہ اور ایجپٹ، سیریا میں عربک کسی نہ کسی شکل میں بولی جاتی رہی، کیونکہ وہاں عرب انفلوئنس اور مسلم رول زیادہ کنٹینیوس رہا۔ رسک اور منافع کا اصل مطلب اور وضاحت۔ تو ابن خلدون کے نزدیک یہ منافع یعنی پروفٹ، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ منافع اصل میں انسانی محنت سے جو ویلیو پیدا ہوتی ہے وہ ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ رزق یعنی سسٹیننس وہ تو خدا کی طرف سے ہے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن خدا کی دی ہوئی نعمتیں بھی جیسے بارش ہے، زمین ہے، وہ تبھی کارآمد ہوتی ہیں جب ان پر انسان محنت کرے۔ اچھا، تو یہ رزق اور منافع میں فرق کیا ہوا پھر؟ اور وہ جو روزمرہ کی ضروریات ہیں اور کیپٹل ایکیومولیشن، اس میں کیسے فرق کرتے ہیں؟ دیکھیے،
روزی یعنی لائیولیہوڈ وہ تو روزمرہ کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کا نام ہے، صحیح۔ لیکن جب آپ اس سے زیادہ کماتے ہیں، اسے جمع کرتے ہیں، تو وہ سرمایہ بن جاتا ہے۔ ابن خلدون رزق کی ایک خاص تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ منافع کا وہ حصہ ہے جو آپ اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، جو خرچ ہو گیا۔ جی، وراثت کی مثال انہوں نے بڑی دلچسپ دی ہے۔ جو مال مرنے والے نے کمایا وہ اس کے لیے منافع تھا، لیکن جب وارث اسے خرچ کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے رزق ہے۔ یہ تو واضح ہوا۔ اب اس میں محنت یعنی لیبر کا رول کتنا اہم ہے؟ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ ابن خلدون بہت زور دیتے ہیں کہ وسائل، چاہے وہ قدرتی ہوں، جانور، پودے، معدنیات، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسانی محنت لازمی ہے۔ لازمی ہے۔ بغیر محنت کے کوئی ویلیو، کوئی فائدہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سونے چاندی کو بھی قدر ناپنے کا پیمانہ سمجھتے ہیں اور ذخیرہ کرنے کے لیے بہترین، کیونکہ ان کی قدر جو ہے وہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے اچھا، نسبتاً محفوظ رہتی ہے۔ جی بالکل، نسبتاً محفوظ رہتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ زیادہ تر فائدہ، زیادہ تر ویلیو محنت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور کیا آبادی کا، شہر کے سائز کا بھی اس پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ جی بالکل، وہ دیکھتے ہیں کہ تہذیب کا حجم کتنا ہے، یعنی کتنی محنت دستیاب ہے، اور رزق و منافع کی سطح کیا ہے۔ اس میں براہ راست تعلق ہے۔ جہاں آبادی کم وہاں محنت کم، اس لیے رزق بھی کم۔ بڑے شہروں میں زیادہ لوگ، زیادہ محنت، تو زیادہ آسودگی، زیادہ منافع کے مواقع۔ صحیح۔ وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ جیسے چشمے سے پانی نہ نکالو تو سوکھ جاتا ہے، ہاں، یا جانور کے تھن سے دودھ نہ نکالو تو وہ خشک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قدرتی وسائل بھی انسانی محنت کے بغیر بیکار ہیں۔ واہ، محنت کی اہمیت تو بالکل واضح ہو گئی۔ اچھا، تو پھر لوگ یہ محنت کن مختلف طریقوں سے کرتے ہیں؟ یہ ہمیں اگلے سیکشن یعنی سیکشن 2 روزی کمانے کے مختلف طریقے اور وسائل کی طرف لے جاتا ہے۔ کون کون سے طریقے بتائے انہوں نے؟ کئی طریقے گنوائے ہیں۔ پہلا تو ہے طاقت کے ذریعے، دوسروں سے لینا، جیسے حکومت ٹیکس لیتی ہے۔ صحیح، محصولات وغیرہ۔ جی۔ دوسرا شکار کرنا یا قدرتی چیزیں جمع کرنا، جنگلی جانور، پھل وغیرہ۔ ہنٹنگ گیدرنگ جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ تیسرا جانوروں یا پودوں سے فائدہ اٹھانا، یعنی ایگریکلچر یا جانور پالنا، دودھ، اون یا شہد، ریشم بنانا۔ اچھا۔ چوتھا دستکاری یا ہنر، کرافٹس یا پروفیشنز، جیسے بڑھائی، درزی، لوہار، جو کسی خاص مٹیریل پر کام کرتے ہیں، یا پھر دوسرے پیشے جن میں کوئی خاص مٹیریل نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اور پانچواں تجارت، کامرس۔ سامان خریدنا، بیچنا، منافع کے لیے سفر کرنا یا ذخیرہ کر کے بیچنا۔ کیا ان طریقوں میں کوئی ترتیب بھی ہے ان کی نظر میں؟ مطلب کون سا بہتر، کون سا کم؟ ہاں، وہ ایک ہائرارکی دیکھتے ہیں۔ زراعت یعنی ایگریکلچر، اسے وہ سب سے اولین، سادہ اور فطری طریقہ سمجھتے ہیں، حضرت آدم سے منسوب کرتے ہیں۔ بنیادی ضرورت۔ جی، بنیادی ضرورت۔ پھر دستکاری یا صنعتیں یعنی کرافٹس، یہ ثانوی ہیں، زیادہ پیچیدہ ہیں، ان میں علم، مہارت، سوچ بچار چاہیے، اور یہ عموماً شہری یعنی سیٹلڈ آبادیوں کا کام ہے۔ تیسرا تجارت یعنی کامرس، اسے وہ فطری تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اس میں اکثر چالاکی، ہوشیاری شامل ہوتی ہے۔ اچھا۔ جی، وہ اس میں تھوڑا جوئے یعنی گیمبلنگ جیسا عنصر بھی دیکھتے ہیں، نفع نقصان کا امکان، لیکن اسے شرعاً جائز سمجھتے ہیں کیونکہ یہ کسی کی چیز زبردستی لینا نہیں بلکہ خرید و فروخت سے منافع کمانا ہے۔ زراعت، دستکاری، تجارت، یہ تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن آج کل تو زیادہ تر لوگ ملازمت کرتے ہیں۔ اس بارے میں ابن خلدون کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمیں سیکشن 3 پر لاتا ہے۔ ملازمت روزی کمانے کا فطری طریقہ نہیں، یہ عنوان ہی چونکا دینے والا ہے۔ ملازمت فطری کیوں نہیں؟ یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ ابن خلدون ملازمت یعنی سروس کو کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ان کے خیال میں یہ عیش و عشرت اور شہری زندگی کی پیداوار ہے۔ جب لوگ اتنے آسودہ حال یا اتنے نازک ہو جاتے ہیں کہ اپنے ذاتی کام خود کرنا پسند نہیں کرتے، یا تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، یا واقعی نااہل ہوتے ہیں، تب وہ ملازم رکھتے ہیں۔ اچھا۔ وہ اسے ایک قسم کی کمزوری سمجھتے ہیں، تھوڑا زنانہ پن یعنی ایفیمینسی سمجھتے ہیں، جو مردانگی کے تصور کے خلاف ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان اپنے رسم و رواج کا بچہ ہے، اپنے آباء و اجداد کا نہیں۔ مطلب ماحول اور عادتیں فطرت پر غالب آ جاتی ہیں۔
تو اگر ملازمت کرنی ہی پڑے یا کروانی پڑے تو اچھے ملازم کی کیا خصوصیات ہیں؟ اس پر بھی انہوں نے کچھ کہا ہے۔ ہاں، وہ اچھے ملازم ڈھونڈنے کی مشکل پر بات کرتے ہیں اور 4 قسم کے لوگ بتاتے ہیں۔ قابل بھی اور قابل اعتماد بھی، کیپیبل اینڈ ٹرسٹ وردی۔ یہ تو آئیڈیل ہو گیا۔ جی، اور وہ کہتے ہیں ایسے لوگ ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ انہیں چھوٹی موٹی نوکری کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، صرف بہت امیر لوگ ہی انہیں رکھ پاتے ہیں۔ نااہل بھی اور ناقابل اعتماد بھی، انکیپیبل اینڈ انٹرسٹوردی۔ ظاہر ہے انہیں کوئی نہیں رکھے گا۔ جی، کوئی سمجھدار تو نہیں رکھے گا۔ تیسرا، قابل اعتماد مگر نااہل، ٹرسٹ وردی بٹ انکیپیبل، ایماندار ہے پر کام نہیں آتا۔ قابل مگر ناقابل اعتماد، کیپیبل بٹ انٹرسٹ وردی، کام خوب جانتا ہے مگر نیت ٹھیک نہیں۔ تو ان میں سے بہتر کون ہے، نمبر 3 یا نمبر 4؟ یہ تو مشکل سوال ہے۔ یہیں پر ابن خلدون کا بڑا عملی پریگمیٹک نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ وہ نمبر 4 کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، قابل مگر ناقابل اعتماد کو؟ جی، ان کی دلیل یہ ہے کہ جو ناقابل اعتماد ہے اس کی چالاکی یا دھوکے سے آپ محتاط رہ سکتے ہیں، اس پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جو نایاب ہے وہ چاہے کتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو، اپنی نااہلی سے نقصان پہنچا دے گا اور اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو واقعی کاملی سوچ ہے۔ اچھا، روزی کمانے کے طریقوں پر بات کرتے ہوئے ایک اور چیز جس پر ابن خلدون تنقید کرتے ہیں وہ ہے خزانے کی تلاش۔ سیکشن 4، دفینوں اور دوسرے خزانوں سے پیسہ کمانے کی کوشش فطری طریقہ نہیں۔ اس بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شہروں میں، خاص طور پر پرانے شہروں میں، یہ خیال بہت عام ہے کہ پچھلی قوموں نے زمین میں بڑے خزانے دفن کیے ہوئے ہیں جن پر جادو کے پہرے ہیں، طلسمات ہیں۔ ہاں، یہ کہانیاں تو سنی ہیں۔ جی، وہ شمالی افریقہ کی مثال دیتے ہیں جہاں لوگ سمجھتے تھے پرانے عیسائیوں نے خزانے دفن کیے۔ مشرق میں یہی کہانیاں قبطیوں، بازنطینیوں، فارسیوں کے بارے میں تھیں۔ اور جو لوگ یہ خزانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ان کی باتوں کو لغو گفتگو یعنی آئیڈل ٹاک قرار دیتے ہیں۔ کہانیاں سناتے ہیں کہ کیسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں خواب میں یا کسی عملیات سے جگہ پتہ چلی، وہاں کھودا تو خالی گڑھے ملے، یا عجیب کیڑے مکوڑے نظر آئے، یا تلواروں والے جناتی محافظ آ گئے، یا زمین ہلنے لگی۔ ہاں، کافی ڈرامیٹک۔ جی، وہ مغرب یعنی شمالی افریقہ کے کچھ بربر طلباء کا ذکر بھی کرتے ہیں جو جعلی کاغذات، فورجڈ ڈاکیومنٹس بنا کر امیر لوگوں کو پھانس لیتے تھے کہ فلاں جگہ خزانہ ہے، آپ خرچہ دیں تو ہم نکال لیں۔ آخر لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ابن خلدون اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو ذہنی کمزوری، ویک مائنڈڈنس، دوسرا فطری طریقوں یعنی تجارت، زراعت، دستکاری سے روزی کمانے میں ناکامی یا سستی، یعنی آسان راستہ ڈھونڈنا۔ بالکل، بغیر محنت کے جلدی امیر بننے کی خواہش اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر عیش و عشرت کی تمنا۔ خاص طور پر قاہرہ جیسے بڑے امیر شہروں میں یہ رجحان زیادہ تھا۔ تو ان کی تنقید کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ سب بیکار ہیں؟ وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ سب وہم اور بکواس ہے، اس کی کوئی علمی یا حقیقی بنیاد نہیں۔ خزانے اگر ملتے بھی ہیں تو بہت ہی کم، اتفاقاً کسی منظم تلاش سے نہیں۔ صحیح۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھلا کوئی اپنا خزانہ چھپاتے وقت ایسے نشان کیوں چھوڑے گا کہ بعد والے ڈھونڈ لیں؟ یہ بھی بات ہے۔ اور پچھلی قوموں کی اتنی دولت آخر گئی کہاں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ دولت یا تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوئی، وراثت میں بٹی، یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی۔ سونا، چاندی، جواہرات بھی ہمیشہ نہیں رہتے، گھس جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ البتہ وہ مصر کی ایک خاص صورتحال بتاتے ہیں۔ وہاں قدیم قبطیوں کی رسم تھی کہ مردوں کے ساتھ سامان بھی دفن کرتے تھے۔ اچھا۔ بعد میں جب دوسرے لوگ آئے تو کھدائی وغیرہ میں انہیں یہ چیزیں ملنے لگیں۔ اس وجہ سے مصر میں خزانے کی تلاش ایک طرح کا مشغلہ بن گیا جس پر حکومت ٹیکس بھی لیتی تھی۔ اچھا، یعنی وہاں کچھ بنیاد تھی اس کی۔ جی، لیکن پھر بھی وہ اسے بیوقوفانہ ہی سمجھتے ہیں۔ ان کا مشورہ یہی ہے کہ ایسی لغویات کے پیچھے پڑنے کے بجائے محنت سے روزی کمانی چاہیے اور نااہلی و سستی سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ٹھیک، تو خزانے کی تلاش بھی کوئی پائیدار راستہ نہیں۔ پھر کون سی چیز ہے جو دولت حاصل کرنے میں واقعی مددگار ہے؟ یہ ہمیں سیکشن 5 کی طرف لاتا ہے۔ رتبے مال حاصل کرنے میں مفید ہیں۔ رتبہ یعنی رینک یا سٹیٹس، اس کا دولت سے کیا تعلق ہے؟
یہاں ابن خلدون ایک بہت اہم سماجی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا معاشرے میں اونچا رتبہ یا حیثیت ہوتی ہے وہ نسبتاً آسانی سے دولت مند بن جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ لوگ اس کی حفاظت، اس کا قرب یا اس سے فائدہ حاصل کرنے کی امید میں اپنی محنت سے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھا، اسے بہت سے کام مفت میں ہو جاتے ہیں جن کے لیے عام آدمی کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو مفت کی محنت اسے ملتی ہے، اس کی جو مالیت یا قدر یعنی ویلیو ہے، وہی اس کا منافع بن جاتی ہے۔ یعنی اس کا پروفٹ۔ جی، اس کا پروفٹ، اور وہ تیزی سے دولت جمع کر لیتا ہے۔ تو رتبہ بذات خود ایک قسم کی کمائی کا ذریعہ بن گیا؟ بالکل، یہ منافع دوسروں کی مفت محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا موازنہ ان تاجروں یا کاریگروں سے کریں جن کا کوئی خاص سماجی رتبہ نہیں۔ ان کی کمائی زیادہ تر ان کی اپنی محنت، سرمائے اور کوشش پر منحصر ہوتی ہے۔ صحیح۔ ابن خلدون یہاں علماء اور فقہا کی مثال بھی دیتے ہیں۔ جب انہیں شہرت اور عزت ملتی ہے جو ایک قسم کا رتبہ ہی ہے، تو لوگ ان کی خدمت کرنا، انہیں تحفے دینا ثواب سمجھتے ہیں۔ اس طرح وہ بظاہر کوئی کاروبار یا ملازمت کیے بغیر بھی امیر ہو جاتے ہیں، جس پر وہ لوگ حیران ہوتے ہیں جو اس رتبے کے راز کو نہیں سمجھتے۔ اسی طرح سیاسی طاقت، اقتدار، وہ بھی دولت کمانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اگر رتبہ اتنا فائدہ مند ہے تو پھر لوگ یہ رتبہ حاصل کیسے کرتے ہیں؟ لگتا ہے سیکشن 6 اسی سوال کا جواب دے رہا ہے۔ خوشی اور منافع اکثر خوشامدی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ پچھلے سیکشن کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہے۔ اگر منافع محنت کی قدر ہے اور رتبہ یہ قدر یعنی دوسروں کی محنت حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، تو اگلا سوال یہی ہے کہ رتبہ کیسے ملے؟ ابن خلدون کا جواب ہے خوشامد اور چاپلوسی۔ اچھا، لوگ طاقتور اور رتبے والے لوگوں سے تحفظ یا فائدہ چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنی خدمات، اپنی محنت، یہاں تک کہ اپنا مال پیش کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ لیکن رتبے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے معاشرے میں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ابن خلدون اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے، ٹھیک، لیکن انسانوں سے تعاون کروانے، انہیں نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے کسی نہ کسی قسم کی طاقت یا اتھارٹی چاہیے۔ رتبہ یہی طاقت فراہم کرتا ہے جس سے لوگوں کو اجتماعی بھلائی جیسے انصاف ہے، قانون کا نفاذ ہے، اس پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو مثبت پہلو ہے۔ جی، لیکن یہ طاقت ذاتی فائدے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، جو گویا اس نظام کا ایک ناگزیر منفی پہلو ہے۔ معاشرے میں رتبوں کے درجات ہوتے ہیں۔ نچلے رتبے والے اپنے سے اوپر والوں کی حمایت چاہتے ہیں۔ جو لوگ یہ رتبہ حاصل کر لیتے ہیں وہ پھر اس سے ملنے والے فائدے یعنی منافع کے مطابق سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ خوشامد نہیں کرتے، جو مغرور ہوتے ہیں، ان کا کیا بنتا ہے؟ جو لوگ خوشامد نہیں کرتے، خاص طور پر وہ جو مغرور اور خود پسند، پراؤڈ اینڈ سپرسیلیس ہوتے ہیں، وہ رتبہ حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ تو نتیجتاً وہ صرف اپنی ذاتی محنت کی قدر تک ہی محدود رہتے ہیں اور عموماً غریب رہ جاتے ہیں۔ ابن خلدون اس غرور کی نفسیات بھی بیان کرتے ہیں۔ جیسے کوئی عالم ہے، کاتب ہے، شاعر ہے یا اچھے خاندان کا شخص، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ لوگ اس کی قابلیت یا نسب کی وجہ سے اس کی عزت کرنے یا اس کی ضرورت پوری کرنے کے پابند ہیں۔ اچھا، حق سمجھتے ہیں اپنا۔ جی، جب لوگ ان کی توقع کے مطابق ان سے پیش نہیں آتے تو وہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ لوگ بھی ان کی اس خود پسندی سے چڑ جاتے ہیں۔ بغیر رتبے کی طاقت کے صرف ذاتی قابلیت یا نسب کی بنیاد پر دوسروں سے اپنی برتری منوانا مشکل ہوتا ہے۔ تو غرور رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بالکل، غرور رتبہ حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے اور غربت کا باعث بنتا ہے۔ وہ ایک کہاوت بھی نقل کرتے ہیں کہ علم میں کامل شخص کو دنیاوی مال میں حصہ نہیں ملتا۔ کیا یہ بات جیسے درباروں میں پالیٹکس میں بھی لاگو ہوتی ہے؟ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ کیسے درباروں میں نئے لوگ خوشامد اور خدمت کے ذریعے تیزی سے حکمران کے قریب ہو کر اثر و رسوخ حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ پرانے جاگیردارانہ پس منظر والے مغرور امرا جو اپنی ماضی کی خدمات یا خاندانی حیثیت پر نازا ہوتے ہیں اور خوشامد کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ حکمران کی نظروں سے گر جاتے ہیں اور اپنا اثر کھو دیتے ہیں۔
یہ تو سماجی حرکیات کا بڑا گہرا مشاہدہ ہے۔ اچھا، ہم نے علماء کا ذکر کیا کہ وہ شہرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو لوگ باقاعدہ مذہبی عہدوں پر فائز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سیکشن 7 مذہبی عہدیدار عام طور پر زیادہ دولت مند نہیں ہوتے، ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ابن خلدون یہ بتاتے ہیں کہ منافع کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی محنت یا خدمت کی لوگوں کو کتنی ضرورت ہے۔ اچھا، ڈیمانڈ کتنی ہے؟ جی، ڈیمانڈ کتنی ہے۔ قاضی ہیں، مفتی، مدرس، امام، خطیب، مؤذن وغیرہ جو خدمات یہ فراہم کرتے ہیں، عام لوگوں کو روزمرہ زندگی میں ان کی شدید اور فوری ضرورت نسبتاً کم ہوتی ہے۔ ان کی ضرورت خاص موقعوں پر یا جھگڑوں کی صورت میں یا ان لوگوں کو زیادہ پڑتی ہے جو دین میں خاص دلچسپی رکھتے ہوں۔ یعنی ان کی مارکیٹ ویلیو کم ہے، اگر ہم آج کی زبان میں بات کریں؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں حکمران یا معاشرہ انہیں اسی محدود ضرورت کے تناسب سے ہی وسائل یا تنخواہ دیتا ہے، نہ کہ ان طاقتور امراء یا ان ضروری کاریگروں کی طرح جن کے بغیر معاشرے کا کام نہیں چل سکتا۔ ٹھیک۔ بلا شبہ ان مذہبی عہدیداروں کا کام بہت معزز، نوبل ہے، لیکن معاشی لحاظ سے اس کی قدر اتنی زیادہ نہیں لگائی جاتی۔ دوسری وجہ وہی ہے جو ہم نے پچھلے سیکشن میں دیکھی۔ غرور والی بات؟ جی، ان عہدوں کی شرافت اور عزت انہیں اکثر خوددار اور کسی حد تک مغرور بنا دیتی ہے۔ وہ رتبہ یا دولت حاصل کرنے کے لیے خوشامد اور جھکنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ اپنے علمی یا دینی کام میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ خود کو اس طرح گرانا پسند نہیں کرتے۔ ابن خلدون ایک ذاتی تجربہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہیں عباسی خلیفہ المامون کے زمانے کے کچھ سرکاری کاغذات ملے تھے، جن سے انہیں معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی مذہبی عہدیداروں کی تنخواہیں باقی عہدیداروں کے مقابلے میں کم تھیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کی گفتگو کے آخری حصے پر، سیکشن 8۔ زراعت کمزور لوگوں اور بدوکیوں کے لیے روزی کا ذریعہ ہے۔ ہم نے شروع میں زراعت کو سب سے فطری طریقہ کہا تھا، یہاں اسے کمزوروں اور بدوؤں سے کیوں منسوب کیا جا رہا ہے؟ جی، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، ابن خلدون زراعت کو سب سے بنیادی، سادہ اور فطری کام سمجھتے ہیں۔ ٹھیک۔ اسی سادگی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پیشہ عموماً وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو زیادہ پیچیدہ شہری زندگی سے دور ہوتے ہیں، یعنی بدو یا دیہاتی لوگ، یا پھر معاشرے کے کمزور طبقات جن کا مقصد صرف بنیادی گزر بسر سبسسٹنس ہوتا ہے۔ اچھا۔ جو لوگ شہری زندگی کی آسائشوں اور پیچیدہ معیشت میں شامل ہوتے ہیں، یعنی تجارت، صنعت، عہدے، وہ عموماً خود کاشتکاری کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس پیشے کو اختیار کرنے والوں کی پہچان ابن خلدون کے نزدیک انکساری اور قناعت ہوتی ہے، ہیوملٹی۔ وہ اسے معاشرے کی بنیاد تو سمجھتے ہیں، لیکن شہری ترقی اور زیادہ منافع بخش پیشوں کے مقابلے میں اسے ایک ابتدائی اور کم تر درجے کی معاشی سرگرمی قرار دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت فیسنیٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ابن خلدون کے لیے سوچ صرف ایک ٹول نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ اسے انسانی کمال، پرفیکشن کی پہلی سیڑھی مانتی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو باقی جانداروں پر فوقیت دیتی ہے۔ یہ صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ذات کو اور کائنات کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اسی سوچ کے ابن خلدون 3 درجہ، 3 لیولز بتاتے ہیں۔ پہلا لیول ہے ڈسرنمنٹ یا تمیز کرنے والی عقل۔ جی، مطلب فائدہ نقصان، اچھا برا سمجھنا، یہ بنیادی طور پر پرسیپشنز پر مبنی ہے، روزمرہ زندگی کے لیے ضروری ہے۔ صحیح۔ پہلا لیول تو یہ ہو گیا۔ دوسرا لیول ہے ایکسپیرینشل انٹلیکٹ، تجرباتی عقل۔ تجرباتی عقل؟ جی، یہ تھوڑی سی کمپلیکس ہے۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، پالیٹکس کیسے چلانی ہے۔ اچھا۔ یہ علم کتابوں سے زیادہ زندگی کے تجربات، ایکسپیرینسز سے آتا ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں نا، مین از پولیٹیکل بائی نیچر۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے سوشل آرگنائزیشن چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ عقل اسی سوشل انٹریکشن سے نکلتی ہے۔ تو ایکسپیریمنٹل کا مطلب ہوا کہ یہ ٹرائل اینڈ ایرر سے یا تجربے سے سیکھی جاتی ہے؟ بالکل، یا پھر ہم اپنے بڑوں سے، والدین سے، اساتذہ سے سیکھتے ہیں۔ وہ مشہور کہاوت ہے نا، جسے والدین نے نہیں سکھایا اسے زمانہ سکھا دے گا۔ ہاں بالکل۔ یہ اسی تجرباتی عقل کی طرف اشارہ ہے۔
کوآپریشن، کانفلکٹ، لو، ہیٹ، یہ سب سمجھنا اسی لیول کا کام ہے۔ اور تیسرا لیول؟ وہ ہے اسپیکولیٹو انٹلیکٹ، نظری عقل۔ یہ سب سے ایڈوانسڈ لیول ہے۔ اس کا کام ہے ان چیزوں کو سمجھنا جو ہمارے حواس، ہمارے سینسز سے پرے ہیں۔ وجود کیا ہے، روح کیا ہے، خدا کا تصور کیا ہے، اچھا، میٹافزیکل قسم کی چیزیں۔ جی بالکل۔ اس میں قیاس، اسپیکولیشن اور غور و فکر، کنٹمپلیشن شامل ہے۔ تو گویا یہ 3 لیولز ہیں: بنیادی سمجھ بوجھ، پھر سوشل انٹیلیجنس، اور آخر میں فلسافیکل یا میٹافزیکل انڈرسٹینڈنگ۔ زبردست۔ اس کے بعد ابن خلدون ایک بہت دلچسپ بات کرتے ہیں سوچ اور عمل یعنی ایکشن کے تعلق کی۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں عمل کی ابتدا سوچ کے اختتام پر ہوتی ہے اور سوچ کی ابتدا عمل کے اختتام پر۔ The beginning of action is the end of thinking and the beginning of thinking is the end of action۔ یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ لگتا ہے۔ ہاں، پہلی بار سننے میں لگتا ہے، لیکن اس کی مثال سے واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، فرض کریں آپ نے چھت بنانی ہے، روف۔ تو پہلے آپ ذہن میں پورا پلان بنائیں گے۔ چھت ہوگی، اس کے نیچے دیواریں، دیواروں کے نیچے بنیاد۔ صحیح۔ یہاں آپ کی سوچ بنیاد پر آ کر ختم ہوئی، اینڈ آف تھنکنگ۔ لیکن جب آپ کام شروع کریں گے تو پہلے بنیاد کھودیں گے۔ ہاں، عمل بنیاد سے شروع ہوگا۔ بالکل۔ پھر دیواریں بنائیں گے اور آخر میں چھت ڈالیں گے۔ یہاں آپ کا عمل چھت پر آ کر ختم ہوا، اینڈ آف ایکشن۔ سمجھ گیا، زبردست مثال ہے۔ یہی ترتیب، یہ آرڈر جو ہے، یہ انسانی کام کو جانوروں کے کام سے الگ کرتا ہے، کیونکہ اس میں پلاننگ اور فور سائٹ شامل ہے۔ Got it۔ یہ منظم انسانی عمل کی بنیاد ہے۔ اچھا، آگے چل کر ابن خلدون علم کے سورسز پر بات کرتے ہیں، خاص کر انبیاء علیہ السلام کے علم پر۔ وہ 3 قسم کی دنیاؤں کا ذکر کرتے ہیں نا؟ جی ہاں، ایک ہے ہماری حسی دنیا، ورلڈ آف سینشول پرسیپشن، جسے ہم اپنے 5 سینسز سے محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے انسانی فکر کی دنیا، جو ہمیں سینسز سے اوپر اٹھا کر ایبسٹریکٹ کانسیپٹس جیسے روح یعنی سول کا ادراک دیتی ہے۔ اور تیسری ہے روحانی دنیا، ورلڈ آف انٹلیکٹ اینڈ اسپرٹس، جس میں فرشتے یعنی اینجلز شامل ہیں۔ اور انبیاء کا علم اس تیسری دنیا سے آتا ہے؟ ابن خلدون کے مطابق انبیاء کی روح میں یہ خاص صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انسانی بشریت، ہیومینٹی کی حدود سے نکل کر فرشتوں کی اس بلند دنیا سے ڈائریکٹ نالج حاصل کر سکیں۔ اچھا، یہی وہی ریویلیشن کا کانسیپٹ ہے، اور یہ کنیکشن بار بار قائم ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکیں۔ تو اس کے بعد وہ ایک اہم نقطہ اٹھاتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر جاہل پیدا ہوتا ہے اور علم سے ہی کامل بنتا ہے۔ جی، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک انسٹرکشن یعنی تعلیم دینا صرف معلومات دینا نہیں بلکہ کرافٹ یا ہنر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ بہت ہی اہم انسائٹ ہے۔ ابن خلدون کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا صرف چیزوں کو سمجھ لینا یا یاد کر لینا، میمورائزنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ملکہ یا ہیبٹ ڈیولپ کرنا ہے، ایک ایسی ذہنی صلاحیت پیدا کرنا جس سے آپ خود سوچ سکیں، انالائز کر سکیں، مسائل حل کر سکیں۔ تو یہ ایک سکل ہے۔ بالکل، ایک سکل، ایک کرافٹ، اور یہ ہیبٹ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی۔ تو پھر کیسے آتی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے بحث و مباحثہ، ڈسکشن اینڈ ڈسپیوٹنگ، استاد کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، سوال جواب کرنا، اچھا، ایکٹیو لرننگ۔ جی۔ صرف نوٹس یاد کر لینے سے وہ کرافٹ پیدا نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مشرق، ایسٹ، خاص کر مصر، ایجپٹ کے لوگ اس وقت کے مغرب یعنی نارتھ افریقہ اور اسپین والوں سے اس معاملے میں بہتر تھے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ ان کی تہذیب، سیڈنٹری کلچر، زیادہ پرانی اور مستحکم اسٹیبلشڈ تھی، جہاں علم سکھانے کے ادارے اور ماحول زیادہ ڈیولپڈ تھا۔ وہاں یہ بحث مباحثے کا رواج زیادہ تھا۔ اور یہی بات سویلائزیشن اور نالج کے کنیکشن پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ حصہ 8 میں وہ کہتے ہیں کہ سائنسز وہیں فلرش کرتی ہیں جہاں سویلائزیشن بڑی ہو۔ بالکل، جیسے دوسرے ہنر ہیں، کرافٹس، درزی کا کام ہو یا لوہار کا۔ جی، وہ بڑے شہروں میں ہی پروان چڑھتے ہیں جہاں ان کی ڈیمانڈ ہو اور سکھانے والے استاد موجود ہوں۔ اسی طرح علم بھی بڑے سیٹلڈ اربن سینٹرز میں پنپتا ہے۔ وہ مصر کے شہر قاہرہ، کائرو کی مثال دیتی ہیں کہ وہاں کی فلرشنگ سویلائزیشن کی وجہ سے ہر طرح کے علوم، سائنسز
اور فنون آرٹس کے ماہر موجود تھے۔ صحیح۔ اگر آپ کسی چھوٹی جگہ یا دیہات میں ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو سفر کر کے ایسے مراکز تک جانا پڑے گا۔ نالج نیڈز انفراسٹرکچر اینڈ اے سپورٹیو انوائرمنٹ۔ پھر ابن خلدون اس وقت موجود تمام علوم کی ایک کلاسیفیکیشن پیش کرتے ہیں، 2 بڑی کیٹیگریز بتاتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کی مشہور تقسیم ہے۔ پہلی کیٹیگری ہے فلسافیکل سائنسز یا عقلی علوم۔ عقلی علوم۔ جی، یہ وہ ہیں جن تک انسان اپنی قدرتی سوچنے کی صلاحیت نیچرل ابیلٹی ٹو تھنک سے پہنچ سکتا ہے۔ ان کا تعلق کسی خاص مذہب سے نہیں ہوتا، مثلاً لاجک، فزکس، میتھمیٹکس، میٹا فزکس۔ اور دوسری کیٹیگری؟ وہ ہے ٹریڈیشنل کنونشنل سائنسز یعنی نقلی علوم۔ نقلی علوم۔ یہ وہ علوم ہیں جو کسی خاص مذہبی قانون ریلیجس لا، اس کیس میں اسلام، پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کی بنیاد وحی ریویلیشن پر ہوتی ہے، یعنی قرآن اور سنت پر۔ اور یہ نسل در نسل استاد سے شاگرد تک نقل ٹرانسمیشن کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ ان میں عقل کا کام بنیادی اصول بنانا نہیں بلکہ ان اصولوں کو سمجھنا اور ان سے مزید ڈیٹیلز فروع نکالنا ہے۔ اور ان نقلی علوم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان ضروری ہے؟ بہت ضروری، کیونکہ قرآن اور سنت عربی میں ہے، اس لیے عربی زبان اور اس کے گرامر، لٹریچر وغیرہ کا علم ان علوم کے لیے آگزیلری یا مددگار سائنسز کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ کافی ڈیٹیل میں ان ٹریڈیشنل سائنسز کا ذکر کرتے ہیں، جیسے تفسیر، قرات، فقہ، اصول فقہ، کلام، تصوف وغیرہ۔ کیا ہم کچھ خاص علوم پر تھوڑی بات کر سکتے ہیں جو انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں؟ ضرور۔ مثلاً فقہ، جورسپروڈنس، یہ شریعت کے پریکٹیکل احکام کا علم ہے۔ جی۔ ابن خلدون بتاتے ہیں کہ یہ قرآن، سنت، اجماع یعنی کنسنسس اور قیاس یعنی انالوجی سے نکالا جاتا ہے۔ وہ ڈفرنٹ سکولز آف تھاٹ، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ظاہری کا بھی ذکر کرتی ہیں اور ان کی ڈیولپمنٹ کی تاریخ بتاتی ہیں۔ اسی سے جڑا علم الفرائض انہیریٹنس لاز ہے جو کافی ٹیکنیکل ہے اور حساب کیلکولیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور علم الکلام اسپیکولیٹو تھیولوجی کیا ہے؟ کلام کا بنیادی مقصد تھا اسلامی عقیدوں، بیلیفز کا عقل، ریزن کی بنیاد پر دفاع کرنا اور دوسرے مذاہب یا گمراہ فرقوں کے اعتراضات کا جواب دینا۔ اچھا۔ اس میں اللہ کی ذات و صفات، ایٹریبیوٹس، تقدیر، انسانی ارادہ جیسی بحثیں آتی ہیں۔ ابن خلدون اس کے ایولیوشن پر بھی بات کرتی ہیں کہ کیسے شروع میں یہ صرف دفاع تھا اور بعد میں الغزالی جیسے لوگوں نے اسے فلسفے کے قریب لانے کی کوشش کی۔ تصوف یعنی صوفزم کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ تصوف کی ہسٹری بتاتی ہیں کہ یہ شروع میں زیادہ عبادت اور زہد، ایسیٹسزم پر فوکس کرتا تھا، پھر اس میں کشف یعنی مسٹیکل انویلنگ، مقامات یعنی اسپریچول سٹیشنز اور وجد یعنی ایکسٹسی جیسے کانسیپٹس آئیں۔ وہ آخر میں وحدت الوجود جیسے کنٹروورشل نظریات پر بھی بات کرتی ہیں اور ان پر تنقید بھی کرتی ہیں۔ بیسکلی وہ اس کے ایوولوشن اور اس کے اندر پیدا ہونے والے ڈیفرنٹ ٹرینڈز کو ڈاکیومنٹ کرتی ہیں۔ اور تعبیر رویا، ڈریم انٹرپریٹیشن، یہ بھی ٹریڈیشنل سائنس میں شامل ہے؟ ہاں، ابن خلدون کے نزدیک یہ بھی ایک علم ہے جس کے اپنے اصول ہیں۔ وہ سچے اور جھوٹے خوابوں میں فرق اور ان کی تعبیر کرنے کے طریقوں پر بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ اسے باقی علوم کے مقابلے میں کم درجہ دیتی ہیں۔ تو یہ سب نقلی علوم تھے۔ اب آتے ہیں عقلی علوم یا انٹلیکچوئل سائنسز کی طرف۔ ان میں لاجک یعنی منطق کو وہ کیا اہمیت دیتے ہیں؟ منطق کو وہ عقل کا اوزار، انسٹرومنٹ سمجھتی ہیں۔ اس کا کام ہے سوچ کو غلطیوں سے بچانا، صحیح طریقے سے ڈیفینیشن بنانا اور مضبوط دلیل، آرگومنٹ قائم کرنا سکھانا۔ صحیح۔ وہ ایرسٹوٹل کو اس کا بانی، فاؤنڈر مانتی ہیں، فرسٹ ٹیچر، اور اس کی 8 کتابوں کا ذکر کرتی ہیں جو لاجک کے فارم اور میٹر دونوں سے بحث کرتی ہیں۔ وہ بعد کے مسلم فلاسفرز جیسے الفارابی اور ابن سینا کے کام اور ان کی طرف سے کی گئی تبدیلیوں کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ میتھمیٹکس کے اندر جو برانچز ہیں، ایرتھمیٹکس، جیومیٹری، ایسٹرونومی، میوزک، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ان سب کو عقلی علوم میں شمار کرتی ہیں۔ ایرتھمیٹک یعنی حساب میں کیلکولیشن، الجبرا، بزنس میتھ اور انہیریٹنس لا شامل ہیں۔ جی۔
ज्योमेट्री यानी हिंदसा के लिए वो यूक्लिड का हवाला देती हैं और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जैसे सर्वेइंग यानी मसाहत और मैकेनिक्स, हत्ता के ऑप्टिक्स यानी मनाजिर व मुराया का भी जिक्र करती हैं। वो इसे जहन को तरतीब देने वाला इल्म मानती हैं। और एस्ट्रोनॉमी, इल्मुल फलकिया, उसमें सितारों और प्लैनेट्स के हरकात, मूवमेंट्स का मुताला, स्टडी शामिल है। वो टॉलमी की एल्माजेस्ट का जिक्र करती हैं। इसकी एक प्रैक्टिकल ब्रांच ज़ज्जात यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स हैं जो तक़वीम, कैलेंडर बनाने और वक्त का तयन करने के लिए इस्तेमाल होती थीं। म्यूजिक को भी मैथमेटिकल साइंस कहा उन्होंने। जी, क्योंकि उसमें रेशियोज और प्रोपोर्शंस का इस्तेमाल होता है। फिर वो फिजिक्स, मेडिसिन और मेटाफिजिक्स पर भी बात करते हैं। मेडिसिन के बारे में उनका क्या व्यू है, खासकर तिब्बे नबवी के हवाले से? फिजिक्स यानी तबियात में वो जिस्मों की हरकत व सुकून, मोशन एंड रेस्ट और एलिमेंट्स पर बात करती हैं। मेडिसिन यानी तिब में वो इस दौर के बड़े नाम जैसे गैलन, राजी, इब्न सीना, इब्न ज़ोहर का जिक्र करती हैं। जी हाँ। वो बेदुइन यानी बदवी तिब का भी जिक्र करती हैं जो तजर्बे पर मबनी थी। तिब्बे नबवी के बारे में वो वाज़े करती हैं कि ये वही का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उस वक्त अरब में राइज, कस्टमरी इलाज के तरीके थे जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। अच्छा, ये अहम नुक्ता है। अलबत्ता वो मानती हैं कि बरकत, ब्लेसिंग और ईमान के साथ उनका इस्तेमाल फ़ायदा दे सकता है। एग्रीकल्चर यानी फलाखत और मेटाफिजिक्स यानी इलाहियात या माबाद तबियात का भी जिक्र है। जी, एग्रीकल्चर को वो पौधों की नशोनुमा और बेहतरीन पैदावार हासिल करने का इल्म बताती हैं। मेटाफिजिक्स फ़लसफ़े की सबसे ऊंची ब्रांच है जो एग्जिस्टेंस एज सच यानी वजूद मुतलक से बहस करती है। वो इसका इल्मुल कलाम से फ़र्क भी वाज़े करती हैं। इसके बाद इब्न खुल्दून कुछ ऐसे उलूम का जिक्र करते हैं जिन्हें वो फॉरबिडन या कम अज़ कम प्रॉब्लमैटिक समझते हैं, जैसे जादू, तिलिस्मात, एल्कमी यानी कीमिया। हाँ, वो उन पर काफ़ी तनकीदी, क्रिटिकल अंदाज में बात करती हैं। जादू यानी सहर को वो 3 किस्मों में तकसीम करती हैं। एक जो सिर्फ ज़हनी कुव्वत, मेंटल पावर से हो, दूसरा जो सयारों या अनासिर की मदद से हो जिसे तिलिस्म कहते हैं, और तीसरा जो नज़र का धोखा या इमेजिनेशन पर असर हो, शौबदाबाजी। वो उसे शरीयत में ममनू, फॉरबिडन और कुफ्र, डिसबिलीफ करार देती हैं। नजरे बद, ईवल आई को भी वो एक किस्म का साइकिक इन्फ्लुएंस मानती हैं। और एल्कमी यानी सोना बनाने का फन? एल्कमी यानी कीमिया के बारे में वो बहुत स्केप्टिकल हैं। वो जाबिर बिन हयान का जिक्र करती हैं, लेकिन इस अमल को नामुमकिन, इम्पॉसिबल करार देती हैं। नामुमकिन? जी, उनके ख्याल में ये या तो धोखा, फ्रॉड है, या फिर अगर कहीं कुछ हो भी जाए तो वो कुदरती नहीं बल्कि किसी खास रूहानी कुव्वत, सुपरनैचुरल पावर का नतीजा हो सकता है, जिसे वो जादू की ही एक शक्ल समझती हैं। वो इसके पीछे अपना वक्त और पैसा बर्बाद करने से मना करती हैं। तो गोया वो फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी और एल्कमी तीनों पर तनकीद करते हैं? बिल्कुल, उन्होंने इन तीनों के रद्द, रेफ्यूटेशन पर अलग सेक्शंस लिखे हैं। फिलॉसफी के बारे में वो कहती हैं कि इसका मसला ये है कि फिलॉसफर्स समझते हैं कि वो सिर्फ अपनी अक्ल, रीज़न के जोर पर हकीकत मुतलका, एब्सोल्यूट ट्रूथ और असल खुशी, ट्रू हैप्पीनेस पा सकते हैं। इब्न खुल्दून कहती हैं कि अक्ल की अपनी हुदूद, लिमिटेशंस हैं, और वही रेवलेशन की रहनुमाई के बगैर मुकम्मल हकीकत तक पहुंचना मुमकिन नहीं। एस्ट्रोलॉजी यानी नुजूम के खिलाफ क्या दलील देते हैं? वो कहती हैं कि एस्ट्रोलॉजी सितारों के असरात, इन्फ्लुएंसेस के दावे पर खड़ी है जो कि सिर्फ क़यास, कंजेक्चर है, इसका कोई ठोस सबूत, प्रूफ नहीं। सही। मजीद ये कि ये लोगों को गैब का इल्म जानने का दावा करके गुमराह करती है, जो कि शरीयत के खिलाफ है और रियासत, स्टेट के लिए भी खतरनाक हो सकता है अगर लोग बादशाह के मुस्तकबिल के बारे में प्रिडिक्शंस करने लगें। और एल्कीमी का रद्द तो वो पहले ही कर चुकी। जी, हिस्सा 32 में वो इसको दोबारा समराइज करती हैं कि ये नामुमकिन है और अक्सर धोखादेही, हत्ता कि जाली सिक्के, काउंटरफीट कॉइन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इन तीनों फील्ड्स पर उनका स्टैंस बहुत क्लियर और क्रिटिकल है। उसके बाद चैप्टर का फोकस दोबारा तालीम और तदरीस के तरीकों, मेथड्स और उनमें आने वाली रुकावटों, ऑब्स्टिकल्स पर चला जाता है। कुछ अहम पॉइंट्स यहाँ से? कई अहम नुकात हैं।
مثال کے طور پر حصہ 33 میں وہ کتاب لکھنے کے 7 جائز مقاصد لیجیٹیمیٹ پرپزز بتاتی ہیں، جیسے کوئی نئی چیز انوینٹ کرنا، بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کرنا، کسی مشکل چیز کو آسان کرنا وغیرہ۔ اچھا، مطلب کہ لکھنا بامقصد ہونا چاہیے۔ اور حصہ 35 میں وہ بریف ہینڈ بکس یا مختصرات کے نقصان بتاتے ہیں۔ یہ آج کل کے دور میں بھی ریلیونٹ لگتا ہے۔ بہت زیادہ ریلیونٹ۔ ابن خلدون کہہ رہے ہیں کہ جو طالب علم شروع میں ہی صرف شارٹ سمریز پڑھنے لگتا ہے، اس کی بنیاد کمزور رہ جاتی ہے۔ اسے وہ ملکہ یا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ حاصل نہیں ہوتی جو تفصیلی ڈیٹیلڈ مطالعے سے آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلے فاؤنڈیشن مضبوط ہونی چاہیے، پھر سمریز فائدہ دے سکتی ہیں۔ صحیح طریقہ تدریس، رائٹ میتھڈ آف انسٹرکشن کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ تعلیم گریجول، تدریجی ہونی چاہیے، پہلے بنیادی چیزیں، پھر آہستہ آہستہ مشکل کانسیپٹس، سٹیپ بائی سٹیپ۔ جی، ایک وقت میں ایک ہی سبجیکٹ پر فوکس کرنا بہتر ہے، اور استاد کو چاہیے کہ وہ طالب علم کی ذہنی سطح کا خیال رکھے۔ ریگولیرٹی بھی ضروری ہے، سیشنز کے درمیان لمبا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ سفر برائے علم، ٹریولنگ فار نالج کی بھی تاکید کرتے ہیں؟ جی، حصہ 40 میں وہ کہتی ہیں کہ صرف کتابیں پڑھنا کافی نہیں، بلکہ جا کر ماہر اساتذہ، ایکسپرٹ ٹیچر سے ملنا، ان سے سیکھنا، ان کے ساتھ رہنا علم کو پختہ کنسولیڈیٹ کرتا ہے اور مختلف پرسپیکٹیوز دیتا ہے۔ ایک اور دلچسپ پوائنٹ حصہ 41 میں ہے کہ علماء اکثر سیاست میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ ان کا انالیسس یہ ہے کہ علماء عام طور پر ایبسٹریکٹ تھنکنگ، نظریاتی سوچ اور یونیورسل پرنسپلز کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ سیاست، پالیٹکس کا میدان بہت پریکٹیکل، میسی اور کمپرومائزز کا ہوتا ہے۔ علماء کی آئیڈیلسٹ سوچ وہاں فٹ نہیں بیٹھتی اور وہ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں یا ناکامیاب رہتے ہیں۔ اور حصہ 42 میں وہ کہتے ہیں کہ اکثر بڑے اسکالرز غیر عرب تھے، نان عربز۔ اس کی وجہ وہی بتاتی ہیں جو پہلے ڈسکس ہوئی۔ علم شہری زندگی، سیڈنٹری کلچر میں پروان چڑھتا ہے۔ اچھا، عرب شروع میں زیادہ تر بدوی، نومیڈک تھے۔ جب اسلام پھیلا تو جو غیر عرب قومیں جیسے فارسی، پرشینز پہلے سے سیٹلڈ اربن لائف گزار رہی تھیں، انہوں نے اسلامی علوم کو سیکھنے اور ان پر کام کرنے میں سبقت لی۔ صحیح، ان کے پاس لرننگ کا ٹریڈیشن اور انفراسٹرکچر پہلے سے موجود تھا۔ بالکل۔ چیپٹر کے آخری حصے میں پھر وہ عربی زبان اور ادب، لٹریچر سے متعلق علوم پر تفصیلی بات کرتی ہیں۔ ہاں، حصہ 44 سے 59 تک وہ عربی زبان کے 4 ستون، پلرز بتاتی ہیں: لغت، لیکسیکوگرافی، ورڈز اینڈ میننگز، نحو، گرامر، سینٹنس سٹرکچر، بیان، ریٹورک اینڈ سٹائل، اور ادب، لٹریچر، پوئٹری اینڈ پروز۔ جی، وہ ان سب کی ضرورت، ان کی ہسٹری اور اہم کتابوں کا ذکر کرتی ہیں۔ ذوق یعنی ٹیسٹ کا کانسیپٹ بھی ایکسپلین کرتے ہیں؟ جی، حصہ 50 میں ذوق سے ان کی مراد زبان کی وہ اندرونی سمجھ بوجھ، انٹیوٹیو انڈرسٹینڈنگ ہے جو نیٹو سپیکرز میں ہوتی ہے یا بہت عرصے تک زبان سیکھنے اور استعمال کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ صرف گرامر کے رولز یاد کرنے سے نہیں آتی۔ اسی ذوق کی بنیاد پر ایک شخص اچھی اور بری شاعری یا نثر، پروز میں تمیز کر سکتا ہے۔ شاعری، پوئٹری کے بارے میں بھی ان کے خاص ویوز ہیں؟ وہ شاعری کو ایک فن، کرافٹ مانتی ہیں جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس کا اصل جوہر، ایسنس، الفاظ، ورڈز اور ان کی ترتیب، ارینجمنٹ ہے، نہ کہ صرف خیالات، آئیڈیاز۔ اچھا، خیالات سیکنڈری ہیں؟ ان کے نزدیک ہاں، ایک اچھا شاعر وہ ہے جو معروف کامن خیالات کو بھی خوبصورت الفاظ اور انداز میں پیش کر سکے۔ وہ اس وقت کی پاپولر جانرا جیسے موشہا اور زجل کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ تو یہ تھا چیپٹر 6 کا ایک جائزہ، واقعی ایک سمندر ہے علم کا۔ اس پورے چیپٹر سے ہم کیا خاص ٹیک اویز لے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا ٹیک اوے یہ ہے کہ ابن خلدون علم کو ایک آئسولیٹڈ چیز نہیں سمجھتی۔ وہ اسے انسانی سوچ، عمل، تہذیب، معاشرت، سیاست، حتیٰ کہ مذہب سب کے ساتھ جوڑ کر دیکھتی ہیں۔
صحیح ہولسٹک ویو ہے۔ بالکل۔ دوسرا، ان کا تعلیم کے عمل پروسیس آف ایجوکیشن پر زور دینا کہ یہ صرف معلومات ٹرانسفر کرنا نہیں بلکہ ایک ہیبٹ یا کرافٹ ڈیولپ کرنا ہے جس کے لیے ڈسکشن اور انٹریکشن ضروری ہے۔ جی ہاں۔ تیسرا، ان کا کرٹیکل اپروچ، چاہے وہ فلسفی ہو، ایسٹرالوجی ہو یا الکمی، وہ ہر چیز کو عقل اور شریعت کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ اور چوتھا؟ اور آخر میں ان کا علم اور سویلائزیشن کے درمیان گہرا تعلق واضح کرنا کہ علم تہذیب سے پیدا ہوتا ہے اور تہذیب کو پروان چڑھاتا ہے۔ اور آخر میں ابن خلدون خود بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے تو بس بنیاد رکھی ہے، آنے والے لوگ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی عاجزی بھی دکھاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس سب کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جہاں انفارمیشن اوور لوڈ کا سین ہے، ابن خلدون کے بتائے ہوئے اصول کہ علم کا مقصد کیا ہو، اسے کیسے حاصل کیا جائے، مختصرات سے کیسے بچا جائے اور اصل انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کی جائے، کیا یہ آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ نہیں؟ بہت ریلیونٹ ہے۔ یہ سوال ہم اپنے لسنر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں